سامعین حضرات، آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہے اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسلک و مذہب کا تحفظ ہو، لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے وابستہ رہیں، اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز بروز نجدی ملاؤں اور صلح کلیوں کی گمراہ کن باتوں کو سن کر اپنا ایمان، اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں، وہ ان کو پہچان کر مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ اگر آپ حضرات بھی اپنے یہاں کی کوئی کانفرنس، جلسہ، کوئی پروگرام رضوی نیٹ ورک پر اپلوڈ کروانا چاہتے ہیں تو رضوی نیٹ ورک کے بانی جناب الحاج شیخ سجاد حسین رضوی سے رابطہ قائم کریں۔ واٹس ایپ نمبر 7887574416۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری امنار یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم میزنم۔ حضرات، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر انتہائی خلوص محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ نبی اکرم رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں۔ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم۔ آبرو اہل سنت، غادہ رخسار ملت، حبر طمطام، بحر قمقام، قبلہ و کعبہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کی مبارک بستی یعنی علم و فضل کی اس آبادی میں آج پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی بھینی بھینی خوشبوؤں سے الحمدللہ آج کا یہ ماحول معطر ہے۔ میری جیسے کہ میں سمجھتا ہوں یا مجھے بتایا گیا ہے کہ الجامعۃ الاشرفیہ سے تشنگان علوم نبوت کافی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں،
اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ اجلاس میں ہم سب کی حاضری قبول فرما لے اور ہم سب کو اللہ سعادت دارین سے مالا مال رکھے۔ میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے کسی اضطراب، بے چینی اور بے قلی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت کم ٹائم میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور میرے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہیں علم و ادب اور شعر و سخن کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، جو ابھی ابھی آپ حضرات کے سامنے تشریف بھی لائے تھے اور میرے بعد انشاءاللہ آپ ان سے جب تک آپ چاہیں گے سماعت فرمائیں گے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحات کے لیے حاضر ہوں، اجازت بخشیں اور بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ دور دور تک ٹوپیوں کی بہاریں اور جبینوں سے اٹھتی تقدس کی لہریں ڈاکٹر اقبال صاحب کا یہ شعر یاد دلاتی ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جاگنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کی قومیں جاگ رہی ہیں، مگر افسوس ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے دن بدن ہماری نیند اور غفلت تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آصف رضا سیفی صاحب الحمدللہ اس پورے جلسے کی جان اور شان، ان کی نظامت پورے ملک کے اندر الحمدللہ اپنی نوعیت کی اکلوتی نظامت ہے۔ ابھی ابھی سورج کے ذکر سے میرا اعلان کیا اور سورج پر بڑا شاندار شعر پیش کیا، مگر اس سورج پر مجھے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ایک ریسرچ یاد آتی ہے۔ اگر توجہ ہو تو پہلے یہیں سے شروع کر دیں تاکہ آپ بھی سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا علمی مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بھارت کے سورج کا جواب نہیں، بھارت کے سورج کا جواب نہیں۔ ریسرچ فرمائی آپ نے، تحقیق فرمائی۔ چونکہ جلسہ عید میلاد مصطفیٰ کے ٹائٹل سے منعقد ہے، اس لیے ہمیں اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں عقیدت کا خراج پیش کرنا ہے، چاہے وہ جدھر سے ہو، مگر عقیدت کا خراج مصطفیٰ پیارے کے حضور پیش کرنا ہے۔ سورج سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ سورج ہی پہ ختم کر لیں گے۔ سورج تو دنیا میں نکلتا ہے، ایک ہی سورج ہے، مگر وہ سورج جو بھارت میں نکلتا ہے روزانہ اور بھارت میں ڈوبتا ہے، اس کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک پیاری تحقیق فرمائی ہے، 100 سال ہو گئے ہیں، آج تک دنیا کے کسی سائنسدان میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی سائنٹسٹ نے اتنی جرت نہیں کی ہے جو امام احمد رضا کی ریسرچ کو آنکھیں دکھائے۔ آج تک کہیں کوئی آپتی یا کوئی آبجیکشن نہیں لگا ہے۔ علم و فضل دیکھنا چاہو احمد رضا کا، اعلیٰ حضرت کا، تو اسی پوائنٹ سے جھلکتا ہے کہ کیسے علم و فضل کے بادشاہ تھے وہ اور کیسے علم و فضل کے ہمالیہ تھے وہ۔ اعلیٰ حضرت کو علم والے ہی جانتے ہیں، گھاس کھودنے والوں کو گھاس کھودنے والے جانتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں رہنے والوں کو پارلیمنٹ میں رہنے والے جانتے ہیں، علم و فضل کے امام کو علم و فضل سے شغف رکھنے والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ حضرات محترم ہے جناب والا جوہری کو پہچانتا ہے۔ حضرات محترم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، قبلے کی تحقیق پر آپ ایک سچ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھارت میں جو سورج نکلتا ہے روزانہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں ہمارے اس بھارت کا جواب نہیں، اس نوعیت سے یہ پوری دنیا کے اندر بے مثال ہے کہ یہاں کا سورج جب بھی نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے، اور یہ خوبی جو اللہ نے بھارت کو دی ہے، یہ خوبی پوری دنیا کے کسی ملک کو نہیں دی۔ یہ خصوصیت مولا نے بھارت کو دی ہے۔ ہم بھارت کے لوگ ہیں، دیش ہے ہمارا،
آج لوگ کہتے ہیں صاحب بھارت کا مسلمان بھارت کا نہیں ہے، وفادار نہیں ہے۔ 27,000 مولویوں نے اپنا خون دیا ہے تو یہ بھارت بنا ہے، کیسے وفاداری نہیں کریں گے ہم وفادار نہیں ہوں گے تو پھر اس دیش کا وفادار ہوگا کون؟ دلی کے چاندنی چوک سے لے کے پشاور تک سڑک پہ کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی داڑھی والے کی لاش نہ جھول رہی ہو۔ ہم وفاداری نہیں کریں گے تو وفاداری کرے گا کون؟ ہمیں بھارت سے پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ یہ ہے، خدا کی قسم مولا حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اس بھارت میں جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہوتی ہے، یعنی 66 سے پہلے اس بھارت میں کوئی ڈگری نہیں ہے۔ سورج جب بھی نکلے گا 66 پہ نکلے گا اور یہیں سے ڈگری بڑھتی رہتی ہے، سورج آگے چلتا رہتا ہے، 66 67 68 69 70 70 75 80 85 90 یہاں تک کہ یہ سورج بڑھتے بڑھتے اپنی آخری ڈگری یعنی 92 پہ پہنچ جاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی منیمم ڈگری 66 ہے اور ڈوبتا ہے تو اس کی میکسیمم ڈگری 92 ہے۔ بھارت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھارت میں سورج کے نکلنے کی ڈگری 66 سے پہلے کوئی نہیں ہے، پہلی ڈگری 66 ہے، آخری ڈگری 92 ہے اور 66 عدد ہے اللہ کے پاکیزہ نام کا اور 92 عدد ہے مصطفیٰ کے پاکیزہ نام کا۔ سورج نکلتا ہے تو خدا کی قسم اس بھارت میں اللہ کا نام لے کے نکلتا ہے اور جب بھی ڈوبتا ہے تو مصطفیٰ کا نام لے کے ڈوب جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، زور سے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہو کیسے گیت گا رہا ہے اللہ کے نبی کے، کیا بات ہے، واہ واہ، سورج کیسے گیت گا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے۔ سبحان اللہ۔ نکلا تو بولا لا الہ الا اللہ، ڈوبا تو بولا محمد رسول اللہ، پورا کلمہ پڑھ لیا۔ خدا کی قسم بھارت کا سورج بھی مسلمان، ہائے 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 ہائے، اچھا ہائے ہائے، نکلتا ہے تو کلمہ پڑھ کے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو پیارے مصطفیٰ کا پاکیزہ کلمہ پڑھ کے ڈوبتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، دنیا کے کچھ لوگ ظالم و باشندے اگر میرے نبی کو ناپنے کی کوشش کریں، کیا فرق پڑتا ہے میرے نبی کی امیج پہ؟ دیکھ لو ساری دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کی امیج یہ ہے کہ سورج و چاند جیسے بے عقل بھی کروٹ کروٹ مصطفیٰ جان رحمت۔ بھارت سے پیار کیا کرو، یہ دیش ہمارا ہے۔ اعظم گڑھ اس سلسلے میں بڑا سر فہرست جا رہا ہے، اسی لیے ہم نے پہلا ہزاروں لوگ یہاں ہیں، اور آج تو مسلمان کہیں 4 اکٹھے ہو جائیں تو خفیہ تنتر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہزاروں ہیں، یہاں ہوں گے ضرور ریکارڈ کرنے والے۔ تو اس جلسے کا پہلا پیغام رسول پاک سے پیار کرو، اس دیش کے ساتھ، جس دیش میں تم رہتے ہو اس دیش کے ساتھ وفا کرو۔ یہ ہمارا دیش ہے، انڈیا ہمارا ہے، وی لو انڈیا، وی لائک انڈیا، انڈیا از اوور لینڈ، ہندوستان سے ہمیں بہت محبت ہے۔ اور اس وجہ سے نہیں کہ یہاں مغل رہتے تھے، خلجی رہتے تھے، لودھی رہتے تھے، یہاں تاج محل ہے، یہاں قطب مینار ہے، یہاں فتح پور سیکری میں اکبر کی قبر ہے۔ ہمیں بھارت سے اس لیے محبت نہیں ہے، اللہ کی 100 بار قسم، اگر ہمیں بھارت پیارا ہے تو محض اس بنیاد سے پیارا ہے کہ یہ بھارت خواجہ غریب نواز کا بھارت ہے، یہ نظام الدین کا بھارت ہے، یہ علاء الدین کا بھارت ہے، یہ تاج الدین کا بھارت ہے، یہ امام الدین کا بھارت ہے، یہ امام الدین کا بھارت ہے، یہ فضل اللہ کا بھارت ہے، یہ حافظ شاہ جمال اللہ کا بھارت ہے، یہ میرے امام احمد رضا کا بھارت ہے، یہ میرے سر کے تاج حضور حافظ ملت کا بھارت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ اس لیے نوٹ کر لیں کہ اس جلسے کے اندر الحمدللہ اپنے وطن سے وفا کا سبق
सबक दिया गया और सबक दिया जा रहा है, और ये तो हम हर जगह कह रहे हैं, भारत, अल्लाह का प्यारा भारत, ऐसा प्यार किया मेरे अल्लाह ने इस भारत से, ऐसा प्यार किया अल्लाह ने इस भारत से कि मौला ने पहला मुसलमान कहीं भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा है। हजरत आदम पहले मुसलमान, हजरत आदम पहले नबी, हजरत आदम पहले इंसान। अल्लाह ने पहले इंसान को और पहले मुसलमान को और पहले नबी को अगर कहीं भेजा है तो खुदा की कसम भारत की जमीन पे भेजा है। मेरा अल्लाह चाहता तो अफ्रीका भेजता, मेरा अल्लाह चाहता अमेरिका भेजता, मेरा अल्लाह चाहता ऑस्ट्रेलिया भेज देता, मगर मेरे रब का प्यार देखो, उसकी मोहब्बत देखो इस देश से कि अल्लाह ने हजरत आदम यानी पहले इंसान को अगर कहीं भेजा है तो हमारे भारत की जमीन पे भेजा है। खुदा की कसम, किसने कहा इस्लाम विदेशी है? होंगे वो विदेशी कहने वाले, इस्लाम को विदेशी कहने वाले विदेशी होंगे, मध्य एशिया से आए थे। हमारा इस्लाम विदेशी नहीं है, स्वदेशी है, इसलिए कि सबसे पहला मुसलमान अगर दुनिया में कहीं एंट्री करता है तो भारत की जमीन पे करता है। सबसे पहली नमाज न मक्के में पढ़ी गई, सबसे पहली नमाज न मदीने में पढ़ी गई, सबसे पहली नमाज न गल्फ कंट्रीज में पढ़ी गई, सबसे पहली नमाज न ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पर पढ़ी गई। खुदा की सौभाग्य कसम, सबसे पहली नमाज फजर अगर कहीं पढ़ी गई है तो भारत की जमीन पे हजरत आदम ने अदा फरमाई है। सबसे पहली अजान दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पढ़ी गई, सबसे पहली अजान अगर कहीं पढ़ी गई है तो जिब्राईल अमीन ने भारत की जमीन पे पढ़ी है। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, मुबारक हो, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। बस चलते चलते एक जुमला और अपने देश के मुताल्लिक, तवज्जो है ना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का प्यारा भारत और मुस्तफा जाने रहमत का चहीता भारत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने विसाल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, न यमन भेजा, न मुत्तहिदा अरब अमारात भेजा, न लीबिया भेजा, न सोमालिया भेजा, न सूडान भेजा, मगर अल्लाह की सौदार कसम मेरे मुस्तफा ने अपना कोई नुमाइंदा बना के विसाल के बाद भेजा है। तो 587 हिजरी में हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाब से अपना नुमाइंदा बना के भारत भेजा है। इरशाद फरमाया, जाओ मोइनुद्दीन, मैंने तुम्हें भारत की विलायत। नबी चाहते तो कहीं भी भेज देते, मगर प्यार देके देश से मोहब्बत करो, देश से प्रेम करो, ये देश हमारा है। इसकी खुसूसियत को देखो, सूरज भी कलमा पड़ा, चांद को देखो हर वक्त जनाबे वाला, इस जनाबे सारे अबरू का मुंतज़िर रहे। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरात गौर करो, चारों तरफ नबी का चर्चा ही चर्चा बिखरा हुआ है। जमीन में देखो मुस्तफा का जिक्र है, आसमान में देखो मुस्तफा का जिक्र है, दुनिया में चारों तरफ नजरें उठाओ मेरे नबी ये 5 साहिब लोलाक का जिक्र इत्र भेज पाओगे। साइंस वाले भी आज तहकीक कर करके आ रहे हैं, हजरात मोहतरम साइंस वाले भी तहकीक कर करके आ रहे हैं, तो वो भी मुस्तफा जान रहमत के गीत गाते हुए आ रहे हैं। चांद से आए थे तो दुनिया को बताया कि हमने चांद पर अजान की आवाज सुनी है। सैटेलाइट से आए सुनीता विलियम की शक्ल में कई महीने ऊपर रहे। अमेरिका वालों में जब वो वापस आई तो ये लोगों अमेरिका के साइंटिस्टों ने पूछा, व्हाट डिड यू सी? सुनीता विलियम, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन सैटेलाइट? क्या देख के आ रही हो खलाओं में? हजरात जवाब दिया था, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, मुताला किया होगा, अखबारात होंगे लोगों के पास, मैगजीन गवाही में होंगे लोगों के पास। खुदा की कसम उस बेईमान ने कलमा नहीं पढ़ा। इबरत हासिल करें वो कलमा पढ़ने वाले जो नमाजों पे नमाज पढ़ रहे हैं, नमाजों पे नमाज, नमाजों पे नमाज, और फटे फटे फिर रहे हैं, मीटर लेके मेरे नबी को नापने की कोशिश कर रहे हैं। ओ बेकार तो डूब मरो, इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, मगर मुस्तफा जान रहमत के कैसे कसीदे पढ़ रही है। सुभान अल्लाह। ऊपर से नीचे आई, साइंटिस्टों ने पूछा क्या देख के आ रही हो? तो जवाब दिया, जो मैं देख के आ रही हूँ अगर मैं बता दूं यू कैन बिलीव इट, तुम उसे हजम नहीं
करवाओगे। और अगर तुम नहीं चाहते हो तो कमरा बंद कर लो, बंद कमरा होगा तो फिर स्टेटमेंट जारी होगा। इतनी बड़ी अकल वाली उसे ये भी नहीं मालूम कि कमरे लाख बंद कर लो, और कमरे लाख बंद कर लो, खुशबू तो खुशबू है, वो तो फैल के ही रहेगी। किसी खुशबू को किसी कमरे की कोई बंद दीवार फैलने से नहीं रोक सकती है, न खुशबू को फैलने से रोका जा सकता है, और न खुदा की कसम खुशबू का मर्डर किया जा सकता है। इसलिए जिसने ये कहा कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, उसको समझा दो कि इस्लाम एक खुशबू है, खुशबू, और न खुशबू को फैलने से रोका जा सकता है, और न खुशबू का असैसिनेशन किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माइक थोड़ा सही नहीं है, आवाज फाड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। इस माइक को थोड़ा सही कर लो, बात तवज्जो है ना जी, सुभान अल्लाह। बात अपने नबी की करनी है। हो गई है शुरुआत। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और तुम्हें दीन दुनिया की सआदतों से माला माल रखे। आमीन, आमीन। तो खुशबू है। दुनिया में कोई गोला नहीं है जो खुशबू का मर्डर करे, और जिन्होंने इस खुशबू को उड़ाने की फिक्र की, जापान को देख ले दुनिया, हाय 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 हाय। सबसे पहली बार लड़ा है वो इस्लाम से। इस्लामी शियार की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला दुनिया के पर्दे पे पहला मुल्क जापान, जिसने हिजाब पे पाबंदी लगाई दुनिया में पहली बार। दुनिया में पहली बार अगर कहीं कुरान फाड़ा गया है तो जापान की जमीन पे फाड़ा गया है। दुनिया में अगर कुरान की तालीम पे पाबंदी लगाई गई है तो पहली बार जापान की जमीन पे लगाई गई है। देख ले खोल के आंखें दुनिया कि जो इस्लाम के खिलाफ ऐलान जंग करेगा, जो कुरान के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा, जो इंसानियत और मानवता के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा, देख ले दुनिया के कोने कोने पे जापान नजर आएंगे, दुनिया के कोने कोने में जंगले होंगे। खुदा की 100 बार कसम, इस्लाम से लड़ना मामूली बात नहीं है। दुनिया देखे आज जो कुछ जापान में हो रहा है, ये कुरान से लड़ने का नतीजा है। क्या बात है, हाय 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 हाय। पर्दा इस्लामी शियार है, पर्दा। इस पर्दे पे पहली बार जापान में पाबंदी लगती है। आज देखो जगह जगह आग लग रही है, खुद बखुद ही लग रही है। लोगों इबरत हासिल करो, और ए मुसलमानों तुम भी सच्चे मुसलमान हो जाओ, नबी के गुलाम हो जाओ, ऐसे हो जाओ कि दुनिया तुम्हें देखे तो दुनिया ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब ये कौम ऐसी है तो इनके इमाम कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। ये मत कहलवाओ कि जब ये इतने बुरे हैं तो इनके इमाम कितने बुरे होंगे। ये कहलवाओ जब ये इतने अच्छे हैं तो इनके इमाम कितने अच्छे होंगे। आज मेरे मोहल्ला के गरीब नवाज को दुनिया ने देखा तो दुनिया बैक जबान पुकार उठी कि जब अजमेर वाले की शान ऐसी है तो बगदाद वाले की शान कैसी होगी। खुदा की कसम। और बगदाद वाले के चेहरे को जब दुनिया ने देखा और कब्रिस्तान में जब मुर्दे जिंदा करते हुए मेरे गौसे आजम नजर आए तो सैकड़ों ईसाई गौसे आजम के कदमों पे गिर के बोले कि जब बगदाद वाला ऐसा है तो मदीने वाला कैसा होगा। जब बगदाद वाले की शान ऐसी है तो मदीने वाले की शान कैसी होगी। और खुदा की कसम मदीने वाले को दुनिया ने देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने वाले को दुनिया ने देखा तो दुनिया बैक जबान पुकार उठी कि जब आमिना का लाल ऐसा है, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। जब आमिना के लाल की कुदरत ऐसी है तो इसे भेजने वाले अल्लाह की कुदरत कैसी होगी। सुभान अल्लाह। तवज्जो की जरूरत है मुसलमानों, सच्चे मुसलमान हो जाओ। दुनिया तुम्हारे सामने है, अंजाम सामने है, मौत भी सामने है, कब्र हशर भी सामने है। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि इस्लाम से जो लड़ा तबाह हो गया। खुशबू क्या बात, ना फैलने से इसे रोका जा सकता है। आज ये सुनी तभी यही समझ रही थी, और कल अबू जहल और अखनस भी यही समझ रहे थे। हाय 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 हाय। अबू जहल नाम सुना है ना, मुस्तफा का दुश्मन, नबी के दुश्मन हजारों हैं, मगर आज तक किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को झूठा, किसी दुश्मन ने नबी को झूठा
बड़ा दुश्मन है अबू जहल। रात के 9-10 बज रहे होंगे, घड़ी नहीं थी मगर एक पैमाना था, रात के 9-10 बज रहे होंगे। काबे की उस साइड में बैठे दो दुश्मन नबी के, तवज्जो की जरूरत है, ईद मिलाद नबी है, सुभान अल्लाह। काबे की उस साइड में बैठे, आधा घंटा अखनस अबू जहल से नहीं बोला, अबू जहल अखनस से नहीं बोला, दोनों के दोनों आमने सामने बैठे। अचानक 10 बजे के करीब अखनस की जबान खुली, अखनस बोला, ओ अबुल हकम, मैं तुझसे बड़ा दुश्मन, तू मुझसे बड़ा दुश्मन, जरा नजरें तो उठा, मक्का सो गया। अबू जहल बोला, हाँ हाँ मक्का सो गया। कहा खड़े हो के देख, कोई यहाँ सुनता तो नहीं है। हजरात देखा गया, काबे के इधर भी देखा, उधर भी देखा, चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। अबू जहल बोला, यहाँ कोई नहीं है, मक्का सो गया है। अखनस बोला, एक बात गौर से सुन ले, आज मैंने तुझे इसलिए बुलाया है और मैंने तुझे यहाँ खामोश रखा ताकि मक्का सो जाए, मैंने अपने लब न खोले ताकि मक्का सो जाए और कोई तीसरा आदमी हमारी बात न सुन ले। हम दो हैं, या तो तू है या मैं हूँ, बात बात रहे, राज राज रहे, इन्हीं सीनों में दफन रहे। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है। वो मुसलमानों में ये कहना ये चाहता हूँ कि खुशबू तो खुशबू है, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। काबे के उस साइड में बैठ के नबी के दो दुश्मन इबरत हासिल करें, नमाज पढ़ने वाले। दो टाइम की नमाजें क्या पढ़नी, फटा फटा फिर रहा ये जालिम, फटे फटे फिर रहे हैं। 2 टाइम की नमाजें क्या पढ़नी, नबी को नापने की कोशिश कर रहे हैं। अबे देखो ये दुश्मनों का हाल है। अखनस बोला, अबुल हकम, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, कोई सुन तो नहीं रहा है हमारी बात? कहा कोई नहीं सुन रहा, कहा लीक नहीं होना चाहिए, इन दोनों को नहीं मालूम, खुशबू तो खुशबू है, खुशबू को फैलने से नहीं रोक सकते। अखनस बोला, सुनते हो अबू जहल, ये बताओ ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ये मत समझना मैं उसकी हिमायत में बोल रहा हूं, मैं मोहम्मद का तुझसे बड़ा दुश्मन और तू मोहम्मद का मुझसे बड़ा दुश्मन। ये बता दे कि ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जो कुछ कह रहे हैं ये सच है या झूठ है? अल्लाह अल्लाह, सवाल बड़ा अहम है। अबू जहल इतना बड़ा दुश्मन कि मौके की ताक में लगा रहता है, मगर उस रात अखनस से बोला, ओ अखनस, आज तक का रिकॉर्ड है, हमने मोहम्मद को बचपन से देखा, 40 साल बीत गए हैं इसकी उम्र को, आज तक का रिकॉर्ड है, हमने मोहम्मद को कभी झूठ बोलते नहीं देखा है, हमेशा सच बोलते देखा है। अखनस बोला, अगर मोहम्मद सच्चा है तो फिर मानते क्यों नहीं हो? तो अबू जहल बोला, मान लेते अगर वो कुसई का बेटा ना होता, अगर मान लेते अगर वो हमारी ब्रांच का होता, ब्रांच से ऊपर 2 हुई है, एक ब्रांच में मुस्तफा है, दूसरी ब्रांच में अबू जहल है। उसने कहा मान लेते अगर हमारी ब्रांच में आता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि दुश्मन हजारों है, मगर आज तक तारीख का रिकॉर्ड है किसी भी दुश्मन ने मेरे नबी को कभी झूठा, हाथों में तलवारें हैं, मगर जब सवाल पैदा हुआ कि अमानतें कहाँ रखें, सोना कहाँ रखें, चांदी कहाँ रखें, तो खुदा की कसम जवाब यही मिला कि वहां रखो जहां घोटाला नहीं हो सकता, बेईमानी नहीं हो सकती, खयानत नहीं हो सकती। पूछा गया कौन सा है वो मकाम जहां बेईमानी नहीं हो सकती, तो सबका एक ही जवाब है कि दुनिया के पर्दे पे एक ही बारगाह है जहां घोटाला नहीं हो सकता, और वो बारगाह आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह है। अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हजरात दुश्मन हजारों हैं, क्या हो गया है इन नमाजियों को, इंच लिए फिर रहे हैं, फुट लिए फिर रहे हैं। हजरात मोहतरम, खुशबू तो खुशबू है, कमरा बंद कर लिया गया और
کمرہ بند کر کے کہا گیا بتاؤ کیا دیکھ کے آ رہی ہو؟ تو جواب ملا we saw bombs that the light all the earth, whole earth was black and darkness above darkness, but except Makkah and Medina. سبحان اللہ. انگریزی سب سمجھ گئے ہوں گے. وہ بولی بے ایمان ہے, کلمہ نہیں پڑا, اسی کو کہتے ہیں راج حکومت. دیکھو میرے نبی کی سکہ چلتا ہے, خدا کی قسم غیروں کے دلوں پہ بھی دیکھا آپ نے, کلمہ نہیں پڑا مگر بولی کہ جب ہم نے سیٹلائٹ سے ساری زمین دیکھی, دنیا دیکھی, تو ساری زمین ہمیں کالی نظر آئی, بلیک نظر آئی, اندھیرا ہے. دنیا کے پردے پہ اجالا نہیں ہے, نام و نشان نہیں ہے اجالے کا. اس کالی دنیا کے پردے پہ امریکہ کا پتہ نہیں, افریقہ کا پتہ نہیں, آسٹریلیا کا پتہ نہیں, کسی ملک کا پتہ نہیں. حضرات کالی ہے دنیا. بولی اس کالی دنیا کے پردے پر ہم نے اپنی آنکھوں سے دو مقامات ایسے دیکھے ہیں جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھی. پوچھنے والوں نے پوچھا اس کالی دنیا کے پردے پہ وہ کون سے دو مقامات تھے جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے؟ خدا کی قسم مسلمانوں جواب دیا اس کالی دنیا کے پردے پر وہ دو مقامات جہاں سے اجالوں کے دھارے پھوٹ رہے تھے, نور کی شعائیں بکھر رہی تھیں. وہ دو مقامات یا تو مکے میں خانہ کعبہ تھا یا پھر مدینے میں گنبد خضرا تھا. اجالا دیکھا ہے تو انہی مقامات سے دیکھا ہے. دیکھا آپ نے سائنس والے بھی اب قصیدے پڑھ رہے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کرتے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ان کا چرچا مصطفیٰ کا زمین میں انہی کا چرچا, آسمان میں انہی کا چرچا. اب جہاں سے بھی آئے نبی کی خبر لائے. ایک منٹ میں ایک بات اور سن لو, میں نے کل اخبار میں پڑھا ہے کہ اب سائنس والے سورج پہ بھی جا رہے ہیں. 2700 ڈگریوں کا لباس تیار کیا جا رہا ہے تاکہ سورج کی ہیٹ سے بچا جا سکے. حضرات محترم پہلی بات تو سورج پہ جانا مشکل, اگر پہنچ گئے تو وہاں سے آنا مشکل, اور جناب والا اگر آ بھی گئے تو جینا مشکل. اور اگر 2-4 منٹ کوئی جی بھی گیا اور اس سے پھر یہ پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ سورج سے کیا خبر لا رہے ہو, اللہ اکبر, یہ پوچھا جائے گا. ہم نے کہا چاند سے کیا لائے, بولے نبی کی خبر ہے. سیٹلائٹ سے کیا لائے, بولے نبی کی خبر ہے. اور جس دن سورج سے زندہ و سلامت لوٹی دنیا اور دنیا پوچھے گی کیا خبر لائے ہو سورج سے, خدا کی قسم میرا یقین ہے اس دن وہ سب کے سب میرے امام اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد رضا کا یہ شعر پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ یا رسول اللہ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ اور عرش پہ ترپا دھوم دھام, اور کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا ہر تو ہے. سبحان اللہ. اور کیوں نہ ہو, میرا نبی پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا گیا ہے. وہ صرف انسانوں کا آئیڈیل نہیں, وہ زمینوں کا آئیڈیل نہیں, وہ آسمانوں کا آئیڈیل نہیں. آئیڈیل پڑھے لکھے لوگ ہیں سب سمجھ رہے ہوں گے. مسئلے راہ ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے یونیورسل سپریمو اور پوری دنیا کا آئیڈیل بنا کے بھیجا. دور سے کہو سبحان اللہ. وہ زمانے کا ٹائٹل بن کے آئے, ہر دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئیڈیل نہیں سمجھ رہے ہو, آئیڈیل اسے کہتے ہیں جو مسئلے راہ ہوتا ہے, کسی کی روشنی میں قوم چلتی ہے, اسے آئیڈیل کہا جاتا ہے. یہاں اس زمانے میں سب کے آئیڈیل ہیں جناب, پارٹیوں کے بھی آئیڈیل ہیں, قوموں کے بھی آئیڈیل ہیں, سوشل گروپ کے بھی آئیڈیل ہیں. یا دیکھیں آپ اپنے اتر پردیش میں مایاوتی جی کا راج ہے, بسپا کی گورنمنٹ ہے. بسپا کے آئیڈیل امبیڈکر جی مانے جاتے ہیں, جیوتیبا پھلے جی مانے جاتے ہیں, ساہو جی مہاراج مانے جاتے ہیں. حضرات محترم یہ ملائم سنگھ کی پارٹی, ان کے آئیڈیل رام منوہر لوہیا مانے جاتے ہیں. میرا ہمارا دیش ہے, اس کے آئیڈیل گاندھی جی کو مانا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئیڈیل ہر قوم کا ہوتا ہے, ہر گروپ کا کوئی نہ کوئی ہیرو اور سپریمو ہوتا ہے. حضرات محترم دیکھا نہیں آپ نے, یا پوچھ کے دیکھ لو ہے نہیں ہے. ہاں حضرات محترم سب کے آئیڈیل ہیں, مگر سب لوگ اپنے آئیڈیلوں کو کیسے کیسے مان رہے ہیں. ہم نے جس سے بھی پوچھا کہ تمہارے آئیڈیل کہتے ہیں تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے, ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں. میں نے امبیڈکر
امبیڈکر جی کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں امبیڈکر جی، تو بولے ان کا جواب نہیں ہے۔ میں نے جیوتیبا پھلے جی کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل، بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے۔ میں نے رام منوہر لوہیا کے ماننے والوں سے پوچھا کیسے ہیں تمہارے آئیڈیل، بولے ہمارے آئیڈیل کا جواب نہیں ہے۔ کسانوں کے آئیڈیل مہندر سنگھ ٹکیت مانے جاتے ہیں۔ میں نے ایک کسان سے پوچھا کیسے ہیں جی آئیڈیل تمہارے، بولے ان کا جواب نہیں ہے۔ یہودیوں کے آئیڈیل موسیٰ ہیں۔ میں نے پوچھا یہودیوں سے کہ تمہارے آئیڈیل، بولے موسیٰ۔ میں نے کہا کیسے ہیں وہ، بولے لاجواب۔ عیسائیوں کے آئیڈیل عیسیٰ۔ میں نے کہا کیسے ہیں وہ، بولے لاجواب۔ ہے جناب والا کاشی متھرا اور ایودھیا کو ماننے والوں کے بھی آئیڈیل تھے، انہوں نے بھی اپنے اپنے آئیڈیل کو لاجواب بتایا۔ گرو نانک والے کہتے ہیں گرو نانک کا جواب نہیں، گرو گوبند سنگھ والے کہتے ہیں گرو گوبند سنگھ کا جواب نہیں۔ جس نے جسے مان لیا، نیوٹن والوں نے کہا نیوٹن کا جواب نہیں، فارابی والوں نے کہا فارابی کا جواب نہیں، ارسطو والوں نے کہا ارسطو کا جواب نہیں۔ اے لوگوں، جیسے دنیا میں بہت سارے آئیڈیل ہیں لوگوں کے، خدا کی 100 بار قسم یہ بتاؤ کلمہ پڑھنے والوں او مسلمانوں، جیسے دنیا میں لوگوں کے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا۔ ہاں ہے، ہمارا آئیڈیل آمنہ کا لال ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارا مسالے رہا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات محترم، اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تمہارے آئیڈیل کیسے ہیں تو کیا کہیں گے؟ یہ مائک تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے، آواز کھینچ رہا ہے بہت زیادہ، اس کو مائک کو تھوڑا صحیح کرا دو، پسینہ بہت آنے لگا ہے جناب والا۔ توجہ ہے، تھوڑی دیر کی بات اور ہے، بات ختم کر رہے ہیں جناب والا۔ سب کے آئیڈیل ہیں، ہمارا بھی تو ہے کوئی نہ کوئی۔ توجہ ہے، اب سب نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا۔ ہم سے کوئی پوچھے تمہارے کون ہیں تو ہم کہیں گے ہمارے آئیڈیل آمنہ کے لال ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ تمہارے آئیڈیل، بولے آمنہ کے لال۔ اب جناب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیسے ہیں وہ، تو کیا کہیں گے ہم؟ یہی کہیں گے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، انہیں پاور نہیں تھا، انہیں حیات نہیں تھی، وہ زندہ نہیں ہے، وہ 63 سال جیے تھے اور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ حضرات یہ کہیں گے ہم، اور دنیا نے اپنے اپنے فیبریکیٹڈ آئیڈیلز کو لاجواب بتایا، اور ہمارا تو اوریجنل آئیڈیل ہے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جب دنیا اپنے اپنے آپ کو لاجواب بتاتی ہے، یہ بتاؤ ہمارے سچے آئیڈیل کو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ حضرات محترم، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، ہم نے داڑھی والوں سے پوچھا، ہم نے نماز پڑھنے والوں سے پوچھا، ہم نے روزہ رکھنے والوں سے پوچھا اجی تمہارے آئیڈیل کون ہے، تو بولے ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم نے کہا کیسے ہیں، بولے تھے مگر انہیں علم غیب نہیں تھا، انہیں پاور نہیں تھا، انہیں حیات نہیں تھی، 2 ٹائم کی نمازیں پڑھی ہے اس نے، کلمہ پڑھتا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا چلو بھر پانی میں۔ دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا اور تیرا سچا آئیڈیل ہے۔ ارے دنیا کے لوگ ہوئے ہوں گے آئیڈیل، مگر پیدا ہونے کے بعد آئیڈیل بنے ہیں۔ خدا کی 100 بار قسم، آمنہ کا لال تو اس دن آئیڈیل بن گیا تھا جب زمین بھی نہ بنی تھی، زمان بھی نہ بنا تھا، مکین بنا نہیں، نبی آئیڈیل ہے، مکان بنا نہیں، نبی آئیڈیل ہے، دنیا بنی نہیں، نبی آئیڈیل ہے، زمانہ بنا نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا کا آئیڈیل اگر کسی کو بنا دیا ہے تو محمد رسول اللہ کو بنا دیا ہے۔ حضرات محترم بتاؤ، اس سچے کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ انہیں علم غیب نہیں تھا، دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا، اور نماز پڑھنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی حیات کے قائل نہیں ہے۔ حضرات حالانکہ نماز خود بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، دور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جس نماز پہ تم اتراتے ہو، یہ نماز خود بتاتی ہے کہ آمنہ کا لال 1400 سال پہلے بھی زندہ تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی زندہ ہے۔ کیسے بتاتی ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچھے تم نے؟ حضرات محترم کبھی نہیں دیکھا۔ میں تو پورے ملک ہندوستان میں ان بحثیوں آواراؤں سے ایک سوال کرتا ہوں، آج تک کسی مائی کے لال نے اس کا جواب نہیں دیا۔ ابے جس نماز کو تم پڑھتے ہو، یہ نماز تو خود بتا رہی ہے کہ آمنہ کا لال کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے۔ کیسے بتاتی ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھا اس نماز کے پیچھے؟ جب نماز آئی تھی، یہ سوال کرنا نمازیوں سے کہ جب نماز آئی تھی تو کتنے ٹائم کی آئی تھی؟ 5 کی آئی تھی؟ نہیں، 50 کی، 50 ٹائم نماز معراج کی رات، زور سے کہو سبحان اللہ۔
تو پھر یہ 50 سے 5 کیسے بنی؟ 0 ہٹا کیسے؟ تو ہم نے مشکات شریف کی حدیث پڑھی، آقا پاک فرماتے ہیں وہ آقا جن کے دشمن ہزاروں مگر آج تک کسی دشمن نے نبی کو جھوٹا، وہ سچا آقا فرماتا ہے کہ جب معراج کی رات 50 نمازیں لے کے میں واپس ہوا، چھٹے آسمان پہ میری حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ سبحان اللہ، کس سے ملاقات ہوئی؟ موسیٰ بولے سرکار کتنے وقت کی نماز ہے؟ حضرات واقعہ نہیں سناؤں گا چھوٹا کر کے، ایک سوال کروں گا اس کی کوکھ میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے، اس سوال کو یاد رکھنا اور پوچھنا کسی سے، اپنے نبی کو ناپنے والوں سے پوچھنا اس سوال کا جواب۔ 50 تھی 5 کیسے ہوئی؟ موسیٰ ملے، موسیٰ نے عرض کیا سرکار کتنے وقت کی نماز ہے؟ آقا نے فرمایا موسیٰ 50 وقت کی ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سرکار ایکسپیرینس ہولڈر ہوں میں نے قوم کو بڑے قریب سے دیکھا ہے آقا، یہ قوم 50 وقت کی نماز پڑھ نہیں پائے گی۔ اے آقا مجھ غلام کی چل سکے فخفف الصلاۃ، تو ان نمازوں کو کچھ کم کروائیے۔ میرے نبی کو غلاموں پہ ترس آ گیا، سبحان اللہ، اور آقا پاک نے اللہ سے عرض کیا مولا ان نمازوں کو کم فرما دے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا او میرے نبی جس میں تو راضی اسی میں تیرا اللہ راضی۔ سبحان اللہ، لوگ پوچھتے پھر رہے امیج میرے نبی کی، ابے دیکھ لو یہ ہے امیج میرے نبی کی کہ زمانہ بولا اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ معراج کی رات میں فرماتا ہے او مدینے والے تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، دیکھ لو دنیا، حضرت آدم 300 سال روئے اور 300 سال رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا، شیش کی آنکھوں کے آنسو نہیں تھمے اور رو رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ دانیال تڑپتے رہے اور عرض کرتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ ساری زندگی حضرت نوح عاشق بار آنکھیں بھیگی تل کے رب سے کہتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی اور چھری رکھ کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل نے زیر خنجر مسکرا کے کہا اے مولا تو راضی ہو جا۔ ساری زندگی صبر کا امتحان دیتے دیتے حضرت ایوب بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ آرا چلتا رہا، نبی پکارتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ چاہے کنعان میں یوسف تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ فراق یوسف میں 40 یا 80 سال تک بلک بلک کے یعقوب بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ یوسف نے پکارا اے مولا تو راضی ہو جا۔ ادریس تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ وادی میں موسیٰ روئے اے مولا تو راضی ہو جا۔ آسمان کو جاتے وقت عیسیٰ تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ اے لوگوں، لوگ پوچھتے پھر رہے میرے نبی کی امیج، شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے اسی نبی کی امیج پہ سوال یا نشان لگاتی پھر رہی ہے دنیا۔ کہو ان ظالموں باغیوں تازیوں سے کہ نبی کی امیج سمجھنا چاہو کہ یہ ہے مصطفیٰ کی امیج کہ ہر نبی ہر رسول رو رو کے تڑپ تڑپ کے اللہ سے کہتا رہا اے مولا تو راضی ہو جا۔ اور آؤ قریب میں آ کے دیکھ لو، مکے میں ابو بکر تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آئے اے مولا تو راضی ہو جا۔ عثمان غنی پہ حملہ ہوا، خون کا قطرہ قرآن پہ گرا، ادھر خون کا قطرہ قرآن پہ گرا، ادھر زبان سے نکلا اے مولا تو راضی ہو جا۔ فجر کی نماز میں حضرت علی پہ اٹیک ہوا، ادھر گرم گرم فوارہ خون کا ابلا، ادھر علی کی زبان سے نکلا اے مولا تو راضی ہو جا۔ سمیہ ابو جہل کی جیل میں لہو لہان ہے، کپڑے اتار لیے گئے ہیں، زخموں پر نمک اور مرچ مچلی جا رہی ہیں، تڑپ تڑپ کے بولی شہادت کا جام ہے ہاتھوں میں، آخری الفاظ میں تڑپ کے بولی اے مولا تو راضی ہو جا۔ مٹر بھونتی ریت پہ حضرت بلال کروٹیں لیتے رہے اور ہر کروٹ پہ رو رو کے کہتے رہے اے مولا تو راضی ہو جا۔ اپنی چربی سے گرم گرم ریت کو ٹھنڈا کر دیا بلال نے اور عرض کیا اے مولا تو راضی ہو
ہو جا، پھانسی کے پھندے پہ خباک چڑھ کے اے مولا تو راضی ہو جا۔ کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے نازک علی اصغر اپنے نازک حلقوم پہ زہر میں بجھا تیر کھا کے بزبان حال بولا اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ اون محمد پہ گھوڑے دوڑے، زینب نے پکارا اے مولا تو راضی ہو جا۔ 72 زخموں سے چور چور میرا حسین تیروں تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بزبان حال و قال بولا اے مولا تو راضی ہو جا۔ یزید جیسے کتے کی جیل میں امام زین العابدین رو رو کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ منصور کے قید خانے میں امام اعظم ابو حنیفہ روئے، رو کے بولے او مولا تو راضی ہو جا۔ معتصم باللہ کی جیل میں کوڑے کھا کھا کے حضرت امام احمد ابن حنبل تڑپے اے مولا تو راضی ہو جا۔ شافعی کی آنکھوں میں آنسو اے مولا تو راضی ہو جا۔ مالک گریا اے مولا تو راضی ہو جا۔ مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھ پڑھ کے بغداد والا روشن ضمیر بولا، بڑا پیر بولا اے مولا تو راضی ہو جا۔ تقریباً روزانہ طیبہ حاضری دے کے آج میرے محلہ کا غریب نواز بولا اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ او لوگوں سے کھولو دنیا دیکھو، ہر نکوکار ہر پارسا، نظام الدین علاء الدین تاج الدین قطب الدین حضرات محترم، ہر نکوکار ہر پارسا یہاں کی چوچا میں دیکھ لو سلطنت کو لات مار کر مخدوم مشرف جہاں کا جہانگیر سمنانی بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ لکھنؤ میں مخدوم شامینہ ہزاروں کو کلمہ پڑھا کے بولے اے مولا تو راضی ہو جا۔ ہر نکوکار پارسا پرہیزگار رو رو کے اللہ سے بولا اے مولا تو راضی ہو جا، اے مولا تو راضی ہو جا۔ مگر خدا کی 1000 بار قسم اے لوگ دنیا دیکھی اے مولا تو راضی ہو جا، مگر معراج کی رات میں میرا اللہ بولا او میرے مصطفیٰ تو راضی ہو جا، او میرے حبیب تو راضی ہو جا، او میرے پیغمبر تو راضی ہو جا۔ دنیا نے کہا اللہ تو راضی ہو جا اور اللہ فرماتا او نبی تو راضی ہو جا۔ میٹر لیے پھر رہے نبی کو ناپیں گے، داڑھی والے پاور نہیں ہے، علم غیب نہیں ہے۔ میں نے کہا ڈوب کے مر جا۔ جتنے بھی سوال اٹھائے سب نبی کے چرچے پہ اٹھائے۔ ہم نے جلسہ کر لیا، لائٹیں لگا دی تو مجھ سے ایک صاحب نے آ کے کہا کیا ضرورت تھی اتنی لائٹوں کی، 10 لائٹیں لگا دیتے کام ہو جاتا، باقی بچاتے غریبوں کی شادیوں میں لگا لیتے۔ مجھ سے بولے کیا ضرورت تھی اتنے بڑے شامیانے کی۔ حضرات دیکھیں سوال، میں نے کہا دنیا میں آدمی بہت تھے، کیا ضرورت تھی تجھ جیسے بےہودے کی۔ سوال غور کریں، مراد آباد کے سنبل چوراہے پہ ایک ملا، مجھ سے بولا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم ادھر سلام پڑھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مدینے والے جواب دے دیں گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر تم نے پڑھا تو جواب کیسے ملا۔ اتنے میں اس کا موبائل گونجا، اوکے کیا، اٹھایا، ریسیو کر کے بولا ہیلو، سلام دعا ہوئی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اے جناب کافی دیر تک بات ہوئی، سنبل چوراہا مراد آباد میں کھڑا رہا۔ اب جب اس کی بات ختم ہو گئی تو پھر اس نے شروع کیا ہاں بتائیے۔ میں نے کہا آگے بڑھنے سے پہلے اتنا بتائیے کہ موبائل کہاں سے آیا؟ بولا لندن سے آیا۔ میرا ایک یار لندن میں رہتا ہے، میرا ایک دوست لندن میں رہتا ہے۔ میں نے کہا لندن وہ اوورسیز لندن، وہ سمندروں کے پار لندن، وہاں تمہارا دوست رہتا ہے؟ بولے جی ہاں میرا ایک یار رہتا ہے۔ میں نے کہا اتنی دور تم نے سلام کیا؟ اس نے جواب دیا، بولا ہاں یہ موبائل کا کمال ہے۔ میں نے کہا بے ظالم، تیرے موبائل میں اگر اتنا کرنٹ ہے کہ سنبل چوراہے پہ کھڑے کھڑے تو لندن کے یار کو سلام سنا سکے اور جواب لے سکے، تو خدا کی قسم ہم سنیوں کے دلوں کے موبائل میں بھی اتنا کرنٹ ہے کہ اگر ہم ادھر
غلامان مصطفیٰ سلام پڑھے تو ادھر ہمارا آقا ہمارے سلام کا جواب دے دیا کرتا ہے۔ حضرات بولا یہ تو میرا موبائل ہے، تمہارا کون سا ہے؟ میں نے کہا تیرا موبائل دکھائی دیتا ہے، ہمارا دکھائی نہیں دیتا۔ تیرا سین ہے، ہمارا انسین ہے، تیرا مادی ہے، ہمارا روحانی ہے۔ تو مجھ سے بولا میرے کا نام نوکیا، تمہارا کون سا؟ میں نے کہا تیرے کا نوکیا، ہمارے کا غوثیہ۔ سوال دیکھیں، الرجی ہے تو بس مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر سے الرجی ہے۔ سوال وہیں پہ تھا۔ ویلنٹائن ڈے منا لیا دنیا نے، کسی مفتی نے فتویٰ نہیں لگایا۔ اپریل فول منائیں گے لوگ، ابھی دیکھنا تم کون کون سا دیوس نہیں منایا جاتا ہے اس بھارت میں۔ بھارت میں کون کون سا دن نہیں۔ ابھی فروری میں منایا گیا مہیلا دیوس، انترراشٹریہ مہیلا دیوس، بڑے ہرش و الاس کے ساتھ منایا گیا۔ کسی مفتی نے فتویٰ دیا؟ بھانگ کے نشے میں پڑے ہیں بے ہوش مفتی۔ اپریل فول کو جھوٹ کا دن منایا گیا۔ ویلنٹائن ڈے یعنی عیاشی فحاشی، انسانیت کے گلے پہ چھری چلانے کا دن، بھانگ کے نشے میں پڑے ہیں مفتی۔ کسی مفتی کو ہمت نہیں ہے کہ فتویٰ دے سکے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، الرجی جہاں سے ہے سوال وہاں اٹھ رہے ہیں، نفرت جہاں سے ہے فتوے وہاں لگ رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے سے الرجی نہیں، فتویٰ نہیں لگا۔ حضرات اپریل فول سے الرجی نہیں، فتویٰ وہاں نہیں لگا۔ اور جیسے ہی نبی کے غلام ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلوس محمد ہی نکال کے آگے بڑھے اور سینہ تام سے دنیا والوں سے کہا کہ دنیا والوں تمہیں اپریل فول مبارک اور ہم غلاموں کو یوم رسول مبارک۔ تبھی داڑھی والے سامنے آئے، بولے شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، جلوس مت نکالنا۔ کسی دن پر بھی انہوں نے فتویٰ جاری نہ کیا۔ اگر فتویٰ جاری ہوا تو انقلاب کے دن پہ فتویٰ جاری ہو گیا۔ الرجی ادھر سے نہیں تھی، الرجی ادھر سے تھی۔ حضرات محترم میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ناپتے پھر رہے ہو، یہ دیکھو میرے نبی کی امیج۔ ساری دنیا بولی، توجہ ہے نا، ساری دنیا بولی کہ اللہ تو راضی ہو جا، اور اللہ فرماتا ہوں مصطفیٰ، زور سے بولو، زور سے اور زور سے بولو۔ اللہ نے فرمایا چلو 45 کر دی مصطفیٰ، 45 ہو گئی۔ موسیٰ پھر مل گئے، عرض کیا سرکار کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 45 ہے موسیٰ۔ بات تو بڑی لمبی ہے مگر حضرات چھوٹی کر کے یوں ہے۔ حضرت موسیٰ ملے، عرض کیا سرکار اب بھی کم کروائیے۔ آقا نے پھر عرض کیا اللہ سے، اللہ نے پھر فرمایا چلو 5 کم کر دی۔ موسیٰ پھر ملے، یہ ملتے رہے اور اللہ کے نبی ہم غلاموں کو طرف کھاتے رہے اور اللہ سے عرض کرتے رہے مولا کم کر دے، یہاں تک کہ 10 رہ گئیں۔ اب 10 لے کے آئے، موسیٰ پھر ملے، عرض کیا سرکار کتنی ہے؟ ارشاد فرمایا 10 ہے موسیٰ۔ موسیٰ بولے سرکار زیادہ ہے، اللہ عز و جل سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کیا مولا زیادہ ہے، اللہ نے فرمایا چلو 5 ہو گئی، اب 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ پھر ملے، عرض کیا سرکار، ارشاد فرمایا 5 ہے موسیٰ۔ موسیٰ بولے سرکار اب بھی زیادہ ہے، یہ قوم 5 نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں موسیٰ اب نہیں، الآن استحی، اب مجھے حیا آ رہی ہے کہ میری قوم 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اب نہیں موسیٰ، حضرات نمازیں 5 نہیں، نمازیں 5 ہونے کی وجہ حضرت موسیٰ کا ملنا، دور سے کہو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ ملے، نمازیں 5 ہو گئی، موسیٰ سبب بن گئے، موسیٰ وسیلہ بن گئے، موسیٰ ذریعہ بن گئے۔ حضرت موسیٰ نہ ملے ہوتے تو نمازیں تو 50 آ رہی ہوتی۔ حضرات محترم یہ موسیٰ مل گئے، موسیٰ نے ترس کھا لیا، ریکویسٹ کر دی سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے پاس جواب ہو تو لا کے دکھائے وہ جواب۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موسیٰ ملے اور نبی سچے؟ سوال یہ ہے کہ موسیٰ معراج کی رات میں ملے کیسے؟ وہ تو 2200 سال پہلے انتقال فرما چکے تھے۔ جس کا 2200 سال پہلے انتقال ہو جائے
وہ 2200 سال کے بعد نبی سے ملا کیسے؟ ایک مردہ مل نہیں سکتا، ایک مردہ بول نہیں سکتا، ایک مردہ ایسا رول پلے نہیں کر سکتا جیسا رول پلے کر کے حضرت موسیٰ نے دکھا دیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2200 سال کے بعد بھی موسیٰ مرے نہیں تھے. او نماز پڑھنے والوں، اس نماز کے پیچھے جھانک کے دیکھو. جب بھی مسجد جاؤ تو تصور میں جب بھی مسجد جاؤ اور نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو پہلے یہ کہو کہ موسیٰ زندہ ہے، انہوں نے ہی کرا دی 50 سے 5. سبحان اللہ، کتنا بڑا احسان کیا ہے. 50 سے 5 کرائیں، کہو موسیٰ زندہ ہے. وضو بعد میں کرو، پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے. اور یہ مسواک ہے، پیڑوں کی جڑیں لیے پھر رہے لوگ. میں جناب والا جس کو دیکھو پیڑوں کی جڑیں لیے پھرتا ہے. مسواک کے نام سے مسواک کی توہین ہو رہی ہے، سنت مصطفیٰ کی توہین ہے. یہ سنت نہیں ہے کہ پیڑوں کی جڑوں سے دانتوں کو صاف کیا جائے. بڑی بڑی موٹی مسواکیں جناب والا دیکھیں دور سے ہی جیبوں میں نظر آتی ہیں. ابے ظالموں، مسواک جیسی سنت پر اتنی پابندی، اور وہ جو سنت نمازیں ہیں تمہاری مسجدوں میں جا کے ہم نے دیکھا ہے، جیسے ہی فرض نماز ہوئی اور سنت نماز کی باری آئی تو مسجدوں سے ایسے بھاگے جیسے کسی جیل سے چھوٹ کے بھاگ رہے ہوں. ہم نے کہا سنت کون پڑے گا؟ بولے ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. مسواک بڑی ضروری ہے، سنت نماز ضروری نہیں ہے. میں نے کہا بے ظالم، اگر سنت سے تجھے الرجی ہے تو چھوڑ دے ان فرض نمازوں کو بھی. یہ فرض نمازیں بھی اگر غور سے دیکھے تو میرے آقا کی سنت ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی موقع کو تمہیں نماز پڑھنا سکھایا نہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رکوع ایسے کیا جاتا ہے، سجدہ ایسے کیا جاتا ہے، تحیات ایسے پڑھی جاتی ہے. یہ میرا نبی ہے، اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، اور نبی نے کھڑے ہو کے دکھایا کہ کھڑا ایسے ہوا جاتا ہے، بیٹھا ایسے جاتا ہے، رکوع ایسے کیا جاتا ہے، سجدہ ایسے کیا جاتا ہے. ابے اگر سنتوں سے الرجی ہے ظالموں تو چھوڑ دو ان فرض نمازوں کو بھی. مسواک کے بعد میں لگو، پہلے کہو موسیٰ زندہ ہے، پہلے کہو موسیٰ. اللہ تعالیٰ تم پہ مجھ پہ فضل فرمائے. ماشاءاللہ بڑی غور سے میری باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو غور سے سننے کا صلہ عطا فرمائے. آج کی اس مجلس کو حضرات محترم میں چاہتا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آپ سے کام کی گفتگو کر دوں اور رخصت ہو جاؤں. حالانکہ میرا ٹائم ہو رہا ہے، اگر 2-4 منٹ کی توجہ ہو تو بتائیے، اجازت ہے. دور سے ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے آپ کو اور آباد رکھے، سر سبز و شاداب رکھے. مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 سے 5 ہوئی. موسیٰ مرے یا زندہ؟ سوال یہ ہے مسلمانوں، پوچھو ان ظالموں سے جو نبی کی امیج کو ناپتے پھر رہے ہیں. علم غیب نہیں تھا، پاور نہیں تھا. ابے ظالم کسے کہتے ہیں پاور؟ بے پاور کسی چڑیا کا نام ہے، پاور کسی طوطا مینا کا نام ہے، پاور کسی دیوار کا نام ہے. ابے پاور یہی تو ہے. ایک حدیث سناؤں، دور سے کہو سبحان اللہ، اور دور سے بولو. ایک بے ایمان میرے نبی سے آ کے بولا، اے محمد مجھے مسلمان بنا دو. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا پڑھو کلمہ. تو یہ بولا میں ایسے نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیسے پڑھے گا؟ تو یہ بولا یہ بتاؤ آپ اللہ کے نبی ہو؟ ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ بولا آپ اگر اللہ کے نبی ہو تو مجھے اپنا کوئی پاور دکھاؤ. سبحان اللہ. لوگوں غور کرو، کلمہ نہیں پڑھا ہے مگر جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ عزت والا ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے. یہ کلمے پڑھ پڑھ کے نبی کو نہ پڑھے، یہ بے کلمہ لے. مگر یہ بھی جانتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پاور والا. بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو مجھے پاور دکھاؤ. میرے نبی نے کبھی نہیں فرمایا، حدیثیں پڑھ لو آپ، آقا نے یہ نہیں فرمایا ہیو نو پاور، میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں کیا. آقا نے یہ نہیں فرمایا. آقا نے فرمایا
علماء دین کی جماعت بیٹھی ہے الحمدللہ، اور وہ بھی الجامعۃ الاشرفیہ جیسی وادی علم و فضل کے پلے ہوئے علماء اور پروردہ طلبہ الحمدللہ، جنہیں ایک ایک پہلو کا علم ہے الحمدللہ۔ حضرات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کلمہ لیت بولا پاور ہے، دکھاؤ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا ہے ہی نہیں، دکھاؤں کیا؟ حدیثیں پڑھ رہے ہیں ہم، بہت حدیثیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ ابے تو حدیثیں پڑھتا تو تجھے سب نظر آ جاتا۔ میرے آقا کی غلامی میں ساری دنیا، یہ تجھے کہیں نظر نہیں آیا؟ آقا کی امیج پہ سوال ہے۔ ابے یہ دیکھ، حدیثیں پڑھتا تو تجھے یہ حدیث نظر نہ آتی کہ پالنے میں لیٹے ہیں، پالنے میں لیٹے۔ حضرت عباس جو نبی کے سگے چچا ہیں، توجہ ہے نا، بدر کے میدان میں یہ پکڑے گئے، آئے تھے ابو جہل کی طرف سے لڑنے کے لیے، نبی سے لڑنے آئے تھے۔ جب ابو جہل ختم ہوا تو حضرت عباس اس کی جماعت کے ساتھ بھاگنے لگے۔ آقا پاک کے دیوانوں نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں سگے چچا کو پیش کر دیا۔ سگے چچا نبی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ آقا پاک نے فرمایا چچا دو راستے ہیں، اگر ریلیز ہونا چاہتے ہو تو دو راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، یا تو کلمہ پڑھیے یا فدیہ دیجیے۔ تو چچا بولے اے محمد مجھے امید ہے میرا بھتیجا مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ آقا نے فرمایا تم تو میرے چچا ہو، میں تو دنیا میں کسی کو بھی ذلیل کرنے نہیں آیا، ساری دنیا کو عزت دینے آمنہ کا لال آیا ہے، ساری دنیا کا سر فخر سے اونچا کرنے آمنہ کا لال آیا ہے۔ حضرات محترم بولے اے میرے بھتیجے، جب تم مجھے ذلیل نہیں کر رہے ہو تو یہ بتاؤ میں کہاں سے لا کے دے دوں، میرے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ تو پیارے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں اے چچا یاد کرو جب آپ مکے سے آ رہے تھے، آدھی رات کا ٹائم تھا، کمرہ بند تھا اور پورا مکہ سو رہا تھا، اندر تم تھے اور میری چچی تھی، تم نے رات کے سناٹے میں میری چچی کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا تھا اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ اگر میں مکے سے لوٹ کے آ گیا تو یہ سونا میرا ہے، اگر نہیں لوٹا تو یہ سونا تیرا ہے، وہ سونا لا کے میرے حوالے کر دو۔ حضرات محترم علم غیب کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، کہاں بیٹھے ہیں کہاں کی خبر ہے؟ حضرات دل میں سوچنے لگے چچا بات تو صحیح ہے بھتیجے، مگر یہ تو بتا تمہیں کیسے پتہ لگ گیا؟ دیا تو تھا میں نے۔ حضرات محترم سوچنے لگے، میں اس حدیث کو بہت لمبی حدیث ہے، چھوٹی کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس کے آخر میں اور جو بات نامکمل ہے حضرات سب کو کمپلیٹ کر کے جانے کی تیاری میں ہوں۔ حضرات محترم آقا پاک نے ارشاد فرمایا چچا کیا سوچ رہے ہو؟ تو چچا پھر یہ سوچنے لگے کہ جو اتنی دور کی دیکھتا ہو وہ میرے دل کی بھی دیکھ رہا ہوگا۔ حضرات بولے سچ بتانے میں ہی فائدہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ سچائی یہ ہے آمنہ کے لال کہ ہاں واقعی میں نے سونے کا ٹکڑا تو دیا تھا، مگر یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتا دیا میں نے سونے کا ٹکڑا دیا ہے؟ اللہ کے نبی پھر مسکرائے اور مسکرا کے آقا نے فرمایا اخبرنی اللہ، جس نے مجھے نبی بنایا چچا اسی رب نے مجھے سارے حالات سے باخبر فرما دیا ہے۔ حضرات کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ چچا نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی میرے آقا سے چچا بولے جانتے ہو محمد، جانتے ہو آقا، جانتے ہو یا رسول اللہ میں نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ حضرات محترم بولے آقا جانتے ہیں آپ کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ آقا جانتا ہوں۔ آقا فرماتے جانتا ہوں کلمہ کیوں پڑھا ہے، مگر آپ خود بتا دو کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے۔ تو چچا کی زبان دیکھیں آج کیسی بے ادبی ہے۔ حضرات محترم نبی پاک کو بولا تو حضرات بے ادبی کے ساتھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخیاں درید دینیاں۔ اب یہ دیکھو خون کا رشتہ ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے بھتیجا کہہ رہے تھے اور کلمہ پڑھتے ہی اپنے نبی کو آقا کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ ادب کی زبان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تم ہی بتاؤ چچا۔ تو چچا بولے آپ چھوٹے تھے پالنے میں لیٹے تھے، میں گھر میں ہی کھڑا تھا، منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، میں نے چاند کو دیکھا تھا، چاند ایک ہی پل میں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آقا پاک سے بولے میں حیران تھا، بڑا پریشان تھا، سلو چلتا دھیرے چلتا اتنا پاس کیوں جا رہا ہے؟ حضرات فرماتے ہیں اچانک میری نظر پالنے میں لیٹے مصطفیٰ تمہاری انگلی پہ پڑ گئی، میں نے دیکھا جدھر کو انگلی چلتی تھی آسمان کا چاند ادھر کوئی چلتا تھا۔ سبحان اللہ، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، یہاں تک تو تم نے بھی سنا ہوگا، آگے کی سناؤں دو جملے اور ہیں، اور انہی جملوں کو سنانے کے لیے میں نے پوری حدیث پڑھی ہے کہ نبی کی امیج دیکھو، میرے نبی نے فرمایا تم
نے اتنا دیکھا ہے چچا کہ میری انگلیوں کے اشارے پہ چاند چلتا تھا. آگے کی بات تمہیں نہیں معلوم. چچا بولے ہمیں نہیں معلوم, آگے کی آپ سنائیے. ابے حدیثیں پڑھتے ہو تو یہ حدیثیں کہیں تمہاری نظر سے نہیں گزری. آقا کی امیج یہ ہے, میرا نبی فرماتا آپ نے اتنا ہی دیکھا کہ انگلی کے اشارے پہ چاند چلا. آگے کی بات یہ ہے, کان یحدثنی وکنت احدث, اے میرے چچا یہ چاند مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا تو میں بھی چاند سے باتیں کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. حضرات فرماتے ہیں اور آگے کی سناؤں, ارشاد فرمایا او میرے چچا وکان یلہینی عن البکا, جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا, جب میں پالنے میں لیٹا لیٹا رونا چاہتا تھا تو چاند مجھ سے کہتا تھا آقا رونا مت, آقا رونا مت, آقا رونا مت, آقا رونا مت. آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اور کرو مسلمانوں, انڈیا کے لوگ چاند سے گئے, ہر دیوار پہ لکھ مارا انڈیا از گریٹ بیکاز اٹ ریچ مون. بھارت مہان ہے کہ یہ چاند سے چلا گیا. میں نے اسی دوران بنگلور میں کہا دیش مہان ہے مگر اس لیے نہیں کہ یہ چاند پہ چلا گیا. اے لوگوں, اگر یہ دیش اس بنیاد سے مہان ہے کہ یہ چاند پہ چلا گیا تو وہ رسول کتنا مہان ہوگا جس رسول کے چرنوں میں کوئی چاند بھی قربان ہوتا ہوا نظر آتا ہو اور عرض کرتا ہو آقا رونا مت, آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہو جاؤں گا. آقا فرماتے چچا اور سناؤں آگے کی, وہ تم تو سمے تو نبوتہ ہینا کان یسجد تحت العرش. اے میرے چچا جب یہ چاند عرش کے نیچے جا کے سجدہ کیا کرتا تھا تو پالنے میں لیٹا لیٹا میں اپنے کانوں سے اس کے سجدے کی آواز سن لیا کرتا تھا. غور کرو, پالنے میں لیٹے لیٹے عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن رہا ہے آمنہ کا لال. توجہ دو, جو آقا پالنے میں لیٹا لیٹا عرش کے نیچے چاند کے سجدے کی آواز سن سکتا ہے, وہ سنیوں ہمارا وہ آقا مدینے میں آرام فرما ہو کر ساری دنیا کے غلاموں کے سلام کی آواز بھی سن سکتا ہے. حضرات محترم, ہمارا امیج ناپتے پھر رہے ہو. ابے ظالموں, یہ کلمہ نہیں پڑھا. اگر بولا اے محمد اگر اللہ کے نبی ہو تو پاور دکھاؤ, پاور دکھاؤ, تو مصطفیٰ پیارے نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس ہے ہی نہیں میں دکھاؤں کیا. مصطفیٰ نے فرمایا ماذا ترید, یہ بتا دے تو دیکھنا کیا چاہتا ہے, جو تو چاہے گا وہ دکھاؤں گا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس جناب والا پاورز ہو. ارشاد فرما بول کیا چاہتا ہے, تو وہ بولا اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو, یہ جو پیڑ سامنے ہے اس پیڑ کو بلا کے دکھا دو. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا, تو یہ دل دل میں بولا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا. اے جناب والا, اس نے سوچا پھر میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. سرکار نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا, بلکہ تو خود پیڑ کے پاس میں جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے, تجھے رسول نے بلایا ہے. ارے کہاں گئی تمہاری غیرت و حمیت؟ دنیا نے اپنے اپنوں کو لاجواب بتایا, تم اس نبی کے خیر کو ناپتے ہو, ابے پاور کو ناپتے ہو. یہ پاور کسی چڑیا کا نام نہیں ہے, پاور یہی تو ہے کہ آقا نے فرمایا جا کے کہہ دے کہ تجھے تیرے نبی نے بلایا ہے. یہودیوں کی چال کو سمجھنا چاہیے, یہودیوں کے جال کو سمجھنا چاہیے. ہمارے سماج میں کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان ایسے ایسے ایجنٹ گھوم رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے, پورے مسلمان کو کمزور کر کے رکھ دیا ہے. ادھر عقیدے کا سوال ہے اور ادھر عملی دنیا میں اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ہمارے نوجوانوں کو یہودیوں نے ایسا جھانسا دیا, ہماری عورتوں اور ماں بہنوں کو ایسا جھانسا دیا. ہر وقت فیشن کی بات کرتی ہیں, میک اپ کی بات کرتی ہیں, ہر وقت میچنگ کی بات ہوتی ہے ہماری عورتوں کے درمیان. حضرات محترم, حالانکہ ساری دنیا کی عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی قسم ان کی سرفرازی پہ اگر کسی کا احسان ہے تو کسی واشنگٹن یا کسی لندن کا احسان نہیں. او میری ماں, او میری بہن,
اگر تجھ پہ احسان ہے تو آمنہ کے لال کا احسان ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، فیشن میکپ کے سرکلوں سے باہر آ۔ حضرات محترم آج ہماری قوم کی ماں ہے جناب والا بے ساختہ کہتی ہیں ہیرو بنائیں گے ہم تو اپنے بیٹوں، ہیرو بنا رہے ہیں، ہیرو بنائیں گے، بنا ہیرو، کون منع کرتا ہے؟ مگر ہیرو سمجھ، ہیرو کہتے کسے ہیں؟ یہ فلمی گنڈے ہیرو نہیں ہے جن کا فٹ پرنٹ دیتی ہوئی اپنے بچوں کو نظر آتی ہے، یہ فلمی پردوں پر نظر آنے والے اوقات یہ ہمارے ہیرو نہیں ہے۔ مسلمانوں اپنی عقل کو ہوش کے ناخن لو، ہمارا ہیرو، ہم نبی کے غلام، ہمارے ہیرو گنڈے ہو سکتے ہیں، ہمارے ہیرو ناچنے والے، ہمارے ہیرو کودنے والے، ہمارے ہیرو چھلانگ لگانے والے، ہمارے ہیرو جنس کی پینٹوں سے روڈ صاف کرنے والے، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ خدا کی قسم ہو ماؤ، اپنے نظریات میں سدھار لاؤ، ویو پوائنٹ چینج کرو، روٹ آف تھنکنگ بدلو۔ خدا کی قسم ہیرو یہ نہیں ہے جو گنڈے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہماری گردنوں میں پڑا ہے۔ بناؤ اپنی اولادوں کو ہیرو، مگر اتنا سمجھ لو ہیرو ہوتا کون ہے؟ ہیرو گنڈے نہیں، مصطفیٰ کے غلام ہو تم، مصطفیٰ کی کلیدیں ہو تم۔ ہمارا اور تمہارا تو اگر کوئی ہیرو ہوگا تو یاد رکھنا کوئی گنڈا ہوگا، ہمارا ہیرو ہو نہیں سکتا۔ اگر ہمارا کوئی ہیرو ہے تو مصطفیٰ کا ابو بکر صدیق ہیرو ہے، ہمارا کوئی ہیرو ہے وہ فاروق عثمان علی ہیرو ہے۔ اگر بیٹوں کو کچھ دے سکو تو حسین اعظم کا نقش قدم دے دو، حسین بنا دو۔ اگر بچوں کو ہیرو بنانا چاہتی ہو تو غوث اعظم کا غلام بنا دو۔ اگر بچوں کو سپریمو بنانا چاہو تو غریب نواز کا نقش قدم دے کے انہیں جوان کر دو۔ خدا کی قسم وقت آ گیا ہے، حالات میں تبدیلی لاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی بچائی ہے، کسی لندن نے نہیں۔ خدا کی توبہ اور قسم دنیا مارتی تھی تو ایک اکلوتا نبی یوں فرماتا تھا، او مارنے والوں، اگر کسی نے 3 بیٹیوں کو پالا پوسا بڑا کر لیا تو اس کی جنت کی ضمانت آمنہ کا لال لیتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ دنیا مڈر کرتی ہے، مصطفیٰ بچاتے ہیں۔ کہاں گئے امریکہ اور یورپ کے وہ جھوٹے اوباش جو آج بھی مصطفیٰ کا رشتہ آتنکواد سے جوڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اسلام از دی ریلیجن آف ٹیررزم، اسلام از دی ریلیجن آف ٹیررزم۔ ابے پڑھو مصطفیٰ کی ہسٹری کو، میرا نبی وہ ہے۔ دنیا مار رہی ہے، نبی بچا رہے ہیں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو گھروں کو اجاڑتا ہے اور ہمارا نبی وہ ہے جو اجڑے گھروں کو آباد فرماتا ہے۔ پھر وہ آتنکوادی کیسا؟ آتنکوادی وہ ہوتا ہے جو عزتیں لوٹتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو لٹی عزتوں کے وقار کو بحال فرما دیتا ہے۔ خدا کی قسم کس ظالم نے کہا ٹیررزم سے رشتہ ہے؟ ارے سن لے دنیا کو، ٹائم آل اوور یونیورس، پوری دنیا کے پردے پہ پہلی بار اگر کوئی آتنکواد کے ورودھ لڑا ہے، اگر ہولی پروفیٹ آف اسلام حضرت محمد مصطفیٰ پاک اگینسٹ ٹیررزم، آتنکواد سے پہلی بار اگر کسی نے لڑائی لی ہے تو مصطفیٰ پیارے نے لی ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اسلام ہیز نو ٹائی ود ٹیررزم۔ دنیا مار رہی ہے، نبی بچا رہے۔ ارشاد فرمایا جو تو اے جناب 3 کو بچا لے گا جنت کی ضمانت۔ کوئی بولا سرکار اگر کسی کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں، ارشاد فرمایا ہاں ہاں غم نہ کرو، اداس نہ ہو، 2 ہی بیٹیاں ہیں اور ان کی وہ کفالت کر لے تو اس کی جنت کی ضمانت بھی محمد الرسول اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم بات یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتی۔ کل بھی اگر بچایا تھا ہماری اس ماں کو، ہماری بہن کو، وہ آمنہ کے لال نے بچایا تھا، آج یہ ماڈرن عورتیں، خاص طور سے ایک بنگلہ دیش کی آوارہ پوری دنیا میں کہتی پھر رہی ہے کہ عورتوں کو اسلام نے نیائے نہیں دیا، عورتوں کو برابری نہیں دی ہے۔ حضرات ان ظالموں سے کہو کہ اسلام نے اگر نیائے نہ دیا ہوتا تو آج عورتیں زندہ کیسے ہوتی، آج عورتیں حکومت کیسے کرتی؟ حضرات محترم یہ مصطفیٰ جان رحمت کا احسان ہے کہ عورت زندہ ہے، کل بھی عزت دی تھی اور آج بھی ڈانس کرنے والی عورتیں، توجہ دے ناچنے والی عورتیں، 24 گھنٹے ٹی ویوں پہ بیٹھی ہیں عورتیں۔ حضرات محترم بے پردگی کی حد ہو گئی ہو، پردہ بھی آیا ہے تو خوب پردہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ برقع ہے جناب والا ہے، نظر نہ پڑے تو اچھوں کی نظر پڑ جائے، برا مت ماننا۔ فینسی برقع، ڈیزائن والا برقع، شیشے لگے ہوئے ہیں برقعوں کے اندر، آئینے فٹ ہے برقعوں کے اندر، ہے جناب والا ایسی جگہ ڈیکوریشن ہے برقعے کے اندر کہ اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو پھر وہ بھی بار بار دیکھنے کی کوشش
کوشش کریں. یہ پردے ہیں, یہ پردے کے نام پہ دھوکہ ہے, یہی یہودیوں کا جال ہے. اور پردہ بھی کیا تو اللہ اکبر, جس چیز کا پردہ تھا وہی کھلی پڑی ہے. حضرات یہ کون سا پردہ ہے؟ خوب چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, ساتھ چھٹتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. حضرات محترم یہ پردہ ہے, یہ پردے کے نام پہ دھوکہ ہے. یہ پردہ ہے, یہ پردے کے نام پہ کلنک ہے. یہ پردہ ہے, یہ پردے کے نام پہ داغ ہے. ارے برقعے اور پردے ایسے ہوتے ہیں کیا یہی اسلامی شعار ہے؟ ہرگز نہیں حضرات محترم, یہ پردہ نہیں ہے, یہودیوں کا چھلاوا ہے, عیسائیوں کا فریب ہے. ابے آنکھ ہی تو ایک چیز ہے. حضرت عائشہ سے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, او ایسا پردہ کرو کہ صحابی رسول تشریف لا رہے ہیں. عائشہ بولی یہ سرکار یہ تو نابینا ہے. ارشاد فرمایا تمہارے پاس تو آنکھیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, آنکھیں کھلی ہیں. تو حضرات محترم مجھے بتاؤ بچا کیا ہے؟ آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے. اشارے آنکھوں میں ہے, خمار آنکھوں میں ہے, کتنا آنکھوں میں ہے, حیائی حیا آنکھوں میں ہے, بے حیائی آنکھوں میں ہے, انقلاب آنکھوں میں ہے, بغاوت آنکھوں میں ہے, وفا آنکھوں میں ہے, جفا آنکھوں میں ہے, تماشے آنکھوں میں ہے. آنکھوں میں ہی تو ہے جو کچھ ہے. حضرات وہی آنکھیں کھلی ہیں. تو مجھے بتاؤ پردہ کیسا ہے؟ برا مت ماننا, اس پردے کو یوز کرنے کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی کوئی بیٹی آ رہی ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی لٹیرا انڈیا میں انٹری کر رہا ہے. حضرات محترم ایسا لگتا ہے جیسے یونان کا کوئی ڈکیت ابھی ابھی بھارت میں آ رہا ہے. خدا کی 100 بار قسم ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اوپر رونا تو اسی لیے آتا ہے کہ تم ہنسنے کی باتوں میں بھی ہنستے ہو, رونے کی باتوں میں بھی ہنستے ہو. اے لوگوں, رونے کا مقام ہے. یہ بے پردہ جانے والی کوئی اور نہیں, تمہاری بیٹی ہے. یہ پردے میں جات پردے میں پردے کی دھجیاں بکھیرنے والا کوئی اور نہیں ہے. تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے, تم ہنستے ہو, ہر وقت گلچھرے اڑانا تمہارا کام ہے. اسی لیے تو ساری دنیا آج تم پہ ہنس رہی ہے. اے لوگوں, آقا فرماتے ہیں من دہے کا زہے کا, جو ہنستا ہے اس پہ ہنسا جاتا ہے. تم اتنا ہنسے کہ تم پہ آج ساری دنیا ہنس رہی ہے. میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں گی, زمین تم پہ ہنس رہی ہے, آسمان تم پہ ہنس رہا ہے, سارا زمانہ ہنس رہا ہے. وہ دیکھو ریلوے ٹریک پہ گوجر بیٹھے, گوجر گورنمنٹ جھک گئی. آج تاپور پورم روہا میں جاٹ بیٹھے ہیں, گورنمنٹ جھکی پڑی ہے. ہمت نہیں ہے گورنمنٹ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کے بات کر سکے, مگر تم اپنی حیثیت پہ بھی غور کر لو. کیا ہے حیثیت تمہاری؟ تمہارا پورا اعظم گڑھ ضلع کا مسلمان اگر کسی ریلوے ٹریک پہ جا کے بیٹھ جائے تو آرڈر ہو جائے گا, اڑا دیا جائے, ان مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. ان کی ہمت کیسے ہوئی ریلوے ٹریک پہ بیٹھنے کی؟ ارے مسلمانوں, اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھو. تم ہنسنے کی بات پہ بھی ہنستے ہو, تم رونے کی بات پہ بھی ہنستے ہو. اے لوگوں, ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں چھوڑو یہ گل کر رہے اور ان آنکھوں کو آنسو کرو تناش کر دو کہ ہنسنے والے کبھی دنیا میں راج نہیں کرتے. خدا کی 100 بار قسم, وہ آنکھوں میں آنسو والے تھے جنہوں نے زمانے میں راج کر کے دکھایا تھا. 140 کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ, 140 کروڑ سے زیادہ ہو تم دنیا کے پردے پہ. کیا حیثیت ہے؟ مکھی سے زیادہ نہیں, مچھر سے زیادہ نہیں. اور وہ ایک ہوا کرتا تھا, صرف ایک, وہ رونے والا, وہ نمناک آنکھوں والا ایک ہے. مگر ہم نے دیکھا ہسٹری میں پڑا ہے 6 لاکھ دشمنوں پہ اکیلا بھاری پڑا ہے. زور سے بولو, زور سے. ایران کی زمین پر 6 لاکھ دشمن, 6 لاکھ یہودی, ان کے بیچ میں ایک نبی کا غلام بیٹھا ہے. پوپ بولا کوئی نہ کوئی مسلمان ہے, بیٹھا پتہ نہیں کدھر ہے, مگر جہاں بھی بیٹھا اس کی ہیبت نے میرے دل پہ تالے لگا دیے ہیں, زبان پہ تالے لگا دیے ہیں, بولنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. بادشاہ نے کہا کیا ایک ہے کوئی مسلمان اور اس کی ہیبت نے تمہارے دل اور زبان پہ تالے لگا دیے؟ سمجھ میں نہیں آتا. 1 لاکھ میں کیسے گیا, اس کی ہمت کیسے پڑی؟ جان کی پرواہ نہیں ہے, مال کی پرواہ نہیں ہے, اولاد کی پرواہ نہیں ہے. وہ بولا نبی کے غلاموں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. زور سے بولو, زور سے. مسلمان اسے کہتے ہیں. آج لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں یہ جب اتنا بڑا بے ایمان ہے تو ان کا امام کتنا بڑا بے ایمان ہوگا. اے جناب والا, کلچر لوگوں کا لیا, اپنا کلچر کسی کو نہ دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے خدا کی قسم جب ایران پہ اسلام کے جھنڈے گاڑے تو بیٹھ کے کھا رہے ہیں, بیٹھ کے پی رہے ہیں. سورما بولے کیا راج کرے گا یہ, اسے کھانا آتا نہیں, پینا آتا نہیں,
یہ بیٹھ کے کھاتا ہے، سارا ایران کھڑے ہو کے کھاتا ہے، یہ بیٹھ کے پیتا ہے، سارا ایران کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے۔ اسے جب کھانے پینے کا طریقہ نہیں معلوم تو کیا راج کرے گا یہ ہم پہ؟ ایران کے سورما بولے، چودھری بولے، مکھیا بولے، خدا کی قسم بات حضرت سعد تک پہنچی۔ حضرت سعد کے پیروں میں اتنا درد تھا کہ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ سنا خدا کی قسم کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا، سن لو ایران کے سورما، سنو ایران کے چودھریوں، سنو ایران کے مکھیا، ہم ایران میں ایران کا کلچر لینے نہیں ہے، بلکہ سارے ایران کو اپنے نبی کا کلچر دینے آئے ہیں، سارے ایران کو مصطفیٰ کا کلچر دینے آئے ہیں۔ مسلمان کی ایسی شان ہوتی ہے، 1 کو 40 کروڑ ہو، حیثیت ایک تھا 6 لاکھ کا بھاری۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورا واقعہ سنا دوں۔ حضرات محترم، ہسٹری تو تم پڑھتے رہتے ہوگے، مگر امر اجالا پڑھنے سے فرصت ملے گی تبھی تو ہسٹری پڑھو گے، دینک جاگرن پڑھنے سے فرصت ملے گی تبھی تو تم ہسٹری پڑھو گے۔ اے لوگوں، تم اخباروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اخبار پڑھو نہ پڑھو یہ تمہارا پرسنل میٹر ہے، مگر اخبار پڑھنے سے پہلے قرآن کریم ضرور پڑھ لیا کرو۔ مت اتراؤ اے لوگوں، اترانے والے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ رو لیا کرو کہ اللہ تمہیں تمہارا ہنسنا پسند نہیں فرماتا، آنکھوں کے آنسو پسند فرماتا۔ قرآن شریف کا 10واں پارہ میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن کا 10واں پارہ، گھبرائیے مت آصف بھائی، میں گھبرا رہا ہوں، آپ ختم کرنے والے ہی تھے۔ اچھا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں گھبرا رہا ہوں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور میری حاضری قبول فرمائے، سعادت سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا کیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے زور سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 منٹ کی اجازت اور ہے، لو 10 منٹ میں انشاءاللہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم ہند، دیار حافظ ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے قرآن شریف کا 10واں پارہ ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ او نبی، اپنے غلاموں سے فرما دو یہ ہنسا کم کریں اور رویا، ہمیں ان کا ہنسنا اچھا نہیں لگتا، ان کی آنکھوں کے آنسو اچھے لگتے ہیں۔ آنسوؤں کی ویلیو کو اگر سمجھنا چاہو تو تڑپتے ہوئے آدم سے سمجھو آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، روتے ہوئے ایوب سے سمجھو کہ آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے، مچھلی کے پیٹ میں تڑپتے ہوئے یونس سے سمجھو کہ آنسوؤں کی ویلیو کیا ہوتی ہے۔ حضرات محترم، آخری موڑ دیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب ایک ہو جاؤ، نبی کے غلام ہو جاؤ۔ ابے نبی ہمارا آئیڈیل ہے، مان لے، کل بھی لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے، کل بھی پاور والا تھا، آج بھی پاور والا، بے ایمان ہے۔ نبی نے فرمایا جا کے کہہ دے، جا کے کہہ دے کہ تجھے نبی نے بلایا ہے۔ بے ایمان گیا پیڑ کے پاس میں جا کے بولا، توجہ ہے نا، میں جو حدیث سنانا چاہتا تھا، پیڑ کے پاس میں گیا، جا کے بولا، ایھا الشجر ان محمدن یدعوکا، او پیڑ تجھے اللہ کے نبی محمد بلا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پیڑ نے یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا کیسا ہے، پیڑ نے یہ دیکھا بھیجنے والا کیسا ہے۔ ماننے کی شان دیکھو، پیڑ نے یہ نہیں دیکھا بولنے والا کیسا ہے، پیڑ نے یہ دیکھا کہ اشارہ دینے والا مصطفیٰ کیسا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، اور پاور کسے کہتے ہیں؟ پاور یہی تو ہے، جیسے ہی اس نے کہا کہ تجھے بلا رہے ہیں، فاہتز یمینا و شمالا، پیڑ دائیں ہلا بائیں ہلا، آگے ہلا پیچھے ہلا، چلنے لگا، اور ایسا چلا حدیثوں میں آتا مغبرۃ جذورھا، اپنی جڑوں سے گرد و غبار اڑاتا چلا جا رہا، اور گیا اور نبی کے قدموں کی طرف جھک کے بولا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ادھر وہ پیڑ جھکا، ادھر وہ بے ایمان نبی کے قدموں پہ گر کے بولا، اے محمد مجھے اجازت دے دو میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر کسی کو نہیں ہے، اگر میں اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کا آرڈر دیتا تو ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پاور کسی اور چیز کا نام ہے، پاور یہی تو ہے، کسی چڑیا کا نام نہیں۔ غیب والا نبی، پاور والا نبی، شان والا نبی، عزت والا نبی، طاقت والا نبی، اختیار والا نبی، اعزاز والا نبی مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہے۔ حضرات محترم، آخری جملہ عرض کر کے جا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، ناپتے رہو، مگر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ناپتے ناپتے بیٹے خود ہی نپے پڑے ہو گئے۔ اللہ کا نبی نہ کبھی کسی سے نپا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ،
نہ نپ سکے گا. ناپنے والے آئے وہ نپ گئے. دیکھا آپ نے, ہسٹری پڑھو. جہمی آئے نپ گئے, قدری آئے نپ گئے, معتزلی آئے نپ گئے. اکبر نے ناپنے کی کوشش کی تو جاؤ اکبر کی قبر کو دیکھ لو, دھتورا جمع پڑا ہے اکبر کی قبر پہ. مصطفیٰ جان رحمت کل بھی زندہ تھا, آج بھی. کل بھی رسول انقلاب تھا, آج بھی. کل بھی پاور والا, آج بھی پاور والا. او مسلمانوں, ضرورت ہے کہ ہم مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلیں اور اپنے آپ کو مصطفیٰ کا سچا غلام بنائیں اور مصطفیٰ پیارے کے وفاداروں سے وفاداری کریں, دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی. اسٹوو اور بستر والوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے کہ اسٹوو اور بستر لیے حضرات کبھی دین کا کام نہیں ہو سکتا. حضرات میرے پاس ٹائم نہیں, ورنہ میں بتاتا ان اسٹوو بستر والوں کی ایک بات جو اجمیر شریف میں نے دیکھی تھی, مگر بس اسی پہ بس کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا اور آخرت کی دولتوں اور سعادتوں سے مالا مال رکھے. میرا اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. بتا ہی دیجیے بھائی, بتا دیجیے. نہیں, اب جناب والا ہمارے محترم عزت مآب علی وقار اسد اقبال صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بتا ہی دیجیے. مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرے بعد اب انہی کا ٹائم ہے جناب والا, اس لیے اب میں بہت زیادہ گستاخی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. زور سے بولو, محمد اللہ کے رسول. کل بھی تھے, آج بھی ہیں, تا قیام قیامت رہیں گے انشاءاللہ رب العالمین. ہم سب کو انہی کے نقش قدم پہ عمل کرنا ہے, سچا مسلمان بننا ہے. ان جلسوں کا مقصد سمجھو صرف ڈرامے اور تفریح ہیں, ان جلسوں کا مقصد نہیں ہے. ہمیں حضرات دنیا کے حالات پر نظر رکھ کے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے. اور نوجوانوں خاص طور سے تم بھی سمجھ لو, ہر وقت کانوں میں لیڈر ٹھوتے رہتے ہو, موبائل کے گانے پہ گانا, گانے پہ گانا. میرے موبائل میں 2 GB ہے, میرے موبائل میں 1 GB ہے, اتراتے پھر رہے ہو 200 گانے 400 گانے. میرے موبائل میں 200 گانے تھے. ایک نوجوان ریس کر کے بولتا میرے موبائل میں 400 گانے. میں نے کہا پاگل ہو گیا, بے وقوف عقل کے یتیم, اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ تیرے موبائل میں 200 اور 400 گانے. اگر اتراتا تو اس بات پہ اتراتا کہ میرے سینے میں قرآن کی 20 صورتیں محفوظ ہیں. تو تم میں سے ریس کرنے والا یہ کہتا کہ میرے سینے میں قرآن کی 40 صورتیں محفوظ ہیں. سبحان اللہ. تم گھر کے اینٹنات پہ اتراتے ہو, میرے گھر کی چھتری, میرے گھر کی چھت پہ اتنی بڑی چھتری لگی ہے کہ امریکہ کے چینل آ رہے ہیں, یورپ کے چینل آ رہے ہیں. ابے نوجوانوں, اگر اترا سکو تو اس بات پہ اتراؤ, اس بات پہ اتراؤ کہ میرے گھر کی چھت پہ رب کا دستے قدرت سے لگایا ہوا رحمت کا ایک اینٹینا کھڑا ہے, جس کو دیکھ دیکھ کے فرشتے رحمت کے ہمارے گھر میں داخل ہوتے رہتے ہیں. اور وہ رحمت کا اینٹینا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس گھر کی چھت پہ اپنے دستے قدرت سے رحمت کی ایک چھتری لگا دیتا ہے. دور سے کہو سبحان اللہ. رحمت کا اینٹینا بنا دیتا ہے, رحمت کی جسم نصب کر دیتا ہے کہ اس جس کو دیکھ دیکھ کر رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل ہوتے رہتے ہیں. نوجوانوں, ضرورت ہے کہ تم سچے بنو. اور میرے بزرگوں, ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کی سرپرستی کرو. اور میری ماں اور بہنوں, یاد رکھنا آخری بات, کل بھی احسان نبی کا تھا, آج بھی احسان نبی کا ہے. جناب ہر وقت میچنگ کے پیچھے پڑی ہیں. ہمارے پاس میں ایک گاؤں ہے ڈینگر پور, وہاں میں نے دیکھا ایک دکان پہ ایک عورت کھڑی تھی, وہیں میں بھی کھڑا تھا. اس نے دکان والے سے کہا تھا نیلا سوٹ دے دو, نیلا دے دیا تو بولی نیلا بوٹ دے دو. نیلا بوٹ آ گیا تو نیلی چمکی, نیلی چوڑی, نیلا دوپٹہ, سب کچھ نیلا ہی نیلا. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا کیا محترمہ آپ کسی پارٹی کے ممبر ہیں؟ ایک دن قبر میں اکیلی پڑی ہوگی, فرشتوں کے گرد چل رہے ہوں گے, تمہاری میچنگیں ہو رہی ہوں گی, اور سانپ بچھوؤں کے ڈنگ تمہاری فکسنگ بھی کر رہے ہوں گے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فیشنوں میک اپوں کے سرکلوں سے باہر آؤ. ایک ماں اگر چاہے تو پوری سوسائٹی اچھی ہو جائے. بولو غلط کہہ رہے ہیں؟ آج لوگ خیر میں سماج کی اصلاح کرو, ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرو. ہم نے کہا ریفارمیشن آف سوسائٹی کی بات کرنا چاہو تو اس ماں کو اچھا کر لو. ایک ماں اچھی تو انشاءاللہ سارا سماج, کیونکہ ماں جب اچھی ہو جاتی ہے تو خدا قسم اس کی اولاد ایٹومیٹیکلی اچھی ہو جاتی ہے. اولاد اچھی ہو, ایک گھر اچھا, پڑوس اچھا, دیکھ دیکھ کے پوری بستی اچھی, سوسائٹی اچھی. ماں اچھی تو اولاد انشاءاللہ اچھوں کی امام ہوتی ہے. ماں عابدہ تو بیٹا عابدوں کا امام, ماں ساجدہ تو بیٹا ساجدوں کا امام. ماں تہجد گزار تو اولاد عابد سب زندہ دار. ماں فاطمہ ہوتی ہے تو لوگوں بیٹا حسین آدم
आदम बन जाता है। माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आदम बनता है। माँ उम्मुल वरा हो तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। और ये लोगों, माँ जब रात को तहज्जुद पढ़ पढ़ कर लाल को दूध पिलाती है तो यही लाल आगे चल के आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता है। और यही माँ जब कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुलाती है और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठाती है तो यही बेटा आगे चल के आलम इस्लाम का मुफ्ती आदम मुस्तफा नजर आता है। एक माँ अच्छी हो जाए तो इंशाअल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाए। हजरात, या इनसे भी कह दो घर जा जाकर के अगर तुम पे भी एहसान किसी ने किया तो आमना के लाल, और आज भी उन्हीं का एहसान है। वरना हम तो देख रहे हैं, एक मिनट की और है सुन लो, हम तो ये देख रहे हैं जब इन्होंने कह दिया तो बता रहे हूँ ये सब बातें। वरना हजरत मैं तो उठ रहा था क्योंकि इनका हुक्म भी मानना जरूरी है। हमारी जमात के सुपरस्टार हैं ये, हैं जनाब वाला, इसलिए कहना मानना जरूरी है। क्या कल भी था आज भी है? मुझे बताओ, तुमने समाजों में देखा है नाचती फिर रही है, कूदती फिर रही है, जनाब वाला इतराए फिर रही है? पूछ के देखो। आज घरों में जब बेटे पैदा होते हैं, बेटे हर घर में घी के चिराग जलते हैं, लड्डू बटते हैं, बांटो, खुशी में सब पागल हो जाते हैं। बाप को देखो तो खुशी में पागल, चचा को देखो तो खुशी में पागल। दादा के पांव में दर्द था, उठ नहीं सकता था, 10 साल से पड़ा था चारपाई पे, मगर जैसे ही सुना पोता घर में आया है तो घोड़ा बन गया घोड़ा। दादी को मुंह में एक दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, पूरे मोहल्ले में इतराए फिर रही है पोता है, पोता है। पूरा घर खुश है, समाज खुश है जनाब, सारे रिश्तेदार खुश हैं। मगर मुझे बताओ वो कितने घर हैं जिन घरों में बेटियां पैदा होती हैं और घी के चिराग जलते हैं? बेटियां पैदा हो और खुशियों के शादियां आने बजे, बेटियां पैदा हो तो लड्डू बटे। हजरात, हमने तो ये देखा, बेटी पैदा हो गई तो उस घर में चारों तरफ भूखा आलम होता, सन्नाटा ही सन्नाटा। ऐसा लगता ही नहीं जैसे कोई पैदा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी का इंतकाल हो गया है, किसी का जनाजा सजा पड़ा है जनाब। चारों तरफ खामोशी खामोशी है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कल भी समाज तुम्हारा दुश्मन था और आज भी समाज दुश्मन है। कल बाप पागल बना फिर रहा था, बेटे की पैदाइश की खुशी में चचा को देखो तो लिमका पे लिमका, पेप्सी पे पेप्सी लिए फिरता था। आज यही बात हजरात मोहतरम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पूछा किधर चला गया तो पता चला कि अस्पताल में बेहोश पड़ा। सगा बाप अस्पताल में बेहोश पड़ा। चचा को देखो तो मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछाए बैठा है जनाब वाला, और दादा को देखो अच्छा खासा खड़े खड़े नमाज पढ़ने जाता था। जैसे ही सुना पोती है सदमे में ऐसा बैठा कि बैठे बैठे कब्रिस्तान चला गया। दादी को कल मुंह घुमाए फिर रही थी, आज मुंह फुलाए फिर रही है जनाब वाला। मैं ये कहना चाहता हूँ, कल भी समाज दुश्मन था, आज भी समाज दुश्मन है। अगर कल भी किसी ने इज्जत दी थी, खुदा की कसम आमिना के लाल ने दी थी, और आज भी जब दुनिया तुम्हें धिक्कारती है, तुम्हारी पैदाइशों को सन्नाटे खाते हैं, तो आज भी गुम्बद खजरा की हसीन छाओं से आवाज आती है, ओ बेटियों वालों घबराना मत, परेशान न होना। यहाँ तुम्हारे समाजों में अगर बेटों की पैदाइश पर मुबारकबाद का शोर उठता है तो बेटियां अल्लाह की वो रहमत है, अल्लाह की वो रहमत है। आका फरमाते हैं कि जिस घर में बेटी पैदा होती है, हफ्फतिल मलाइका तो अहलल महल, रहमत के फरिश्ते पूरे घर वालों को घेर लेते हैं। वो यक़ूलून सलामुन अलैकुम या अहलल बैत, और दरवाजे पे आके कहते हैं, ओ घर वालों तुम पे अल्लाह का सलाम हो। वो यक़ूलून मरहबा, और कहते हैं इस घर में बेटी का आना मुबारक हो। सुभान अल्लाह। सबने झुटलाया, सबने रोदा पामाल किया, मगर खुदा की कसम कल भी किसी ने 4 चांद लगाए थे तो मुस्तफा प्यारे ने, और आज भी किसी ने लाज बजाई है तो मुस्तफा प्यारे ने। फैशनों बैठकों के सर्कलों से बाहर आओ, नाफरमानियां करना छोड़ो, अपने शौहरों की इन पर्दों में आग लगा दो। जो पर्दे तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी बेइज्जती का सामान है, रुसवाई का सामान है, अगर पर्दा कर सको तो वो पर्दा करो जो सैयदा फातिमा ज़हरा ने किया। हज़रात वो पर्दा करो। मैं आज की जालिम औरतों पर मत इतराओ, अगर इतरा सको तो खुदा की कसम खदीजतुल कुबरा पे इतराओ, सैयदा फातिमा पे इतराओ। अगर आइडियल बना सको तो हैदराबाद की किसी बदमाश सानिया मिर्जा तो नहीं, अगर इतरा सको तो बगदाद और बसरे की उस राबिया बसरिया पे इतराओ कि जमाना काबे के तवाफ को चला, मगर अल्लाह की कसम काबा राबिया बसरिया के तवाफ को चला। अर्ज करने का मकसद
دیے ہیں۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، تم سب کے لیے اگر مشترکہ کوئی نمونہ حیات، اگر مشترکہ کوئی نمونہ حیات تم سب کو مل سکتا ہے تو آقا پاک کی زندگی میں مل سکتا ہے۔ تم پر بھی احسان آمنہ کے لال کا ہے اور تم پر بھی احسان مصطفیٰ پیارے کا ہے۔ گیت گاؤ، پاورفل، عزت والا، شان والا، کل بھی حاکم آج بھی حاکم، جھوٹے ہیں نمازی جو مصطفیٰ کو ناپتے پھر رہے ہیں، دور رہنا، ان ظالموں سے، یہودیوں کے دلال ہیں یہ، عیسائیوں کے چیلے اور چمچے ہوئے ہیں۔ کل شیطان ناخوش تھا نبی کی پیدائش پر، آج مصطفیٰ جان رحمت سے شیطان کے بیٹوں کو الرجی ہے حضرات۔ پوری دنیا خوش تھی جب نبی پیدا ہو رہے تھے، سارا زمانہ خوش تھا، یہاں تک کہ فرشتے بغل ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، حوریں مبارکباد دے رہی ہیں۔ اے جناب حیوانات آ کے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آنے پہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مگر مکے میں دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک داڑھی والا بڑی تیزی سے رو رہا ہے، گریہوداری کر رہا ہے، بڑی لمبی داڑھی ہے اور رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تو اتنا کیوں ڈکرا رہا؟ تو وہ بولا مجھے جانتے نہیں ہو؟ بولا جانتے نہیں ہو؟ بولے کون ہے تو؟ بولا میں ابلیس ہوں۔ تو کہا رو کیوں رہا؟ ساری دنیا خوش ہے، یہ بولا رونا آ رہا ہے، بڑی مشکل سے یہ حالات بنائے تھے، ان حالات کو بگاڑنے والا آ گیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں دی تھی، ان کے ہاتھوں سے تلواریں کھینچنے والا آمنہ کا لال آ گیا۔ بڑی مشکل سے خون خرابہ کروایا تھا میں نے، اس خون خرابے کو روکنے والا آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ اے لوگ روتا رہا، کل وہ روتا تھا، آج اس کے چیلے اور چمچے رو رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کے ذکر کو نہ وہ کم کر سکا ہے اور نہ چیلے کم کر سکیں گے۔ مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر پاک ہے الرجی رکھنے والے میرے نبی کا چرچا کل بھی سلامت تھا، آج بھی سلامت ہے۔ میرا امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اللہ کی نشانی اور نبی کا معجزہ جھوم کے بولا کہ یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پیار کیا کرو، آج لوگوں کے پیٹوں میں بڑا درد ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت کے نام سے، اپنوں کے بھی پیٹوں میں درد ہو رہا ہے، کالرا ہو گیا اعلیٰ حضرت کے نام سے لوگوں کو، ادھر الٹی ہیں، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کا نام آیا چونک گئے ہیں جناب والا، اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہے ہیں ہمارے سنی۔ افسوس اس بات کا ہے اب رسالہ میں لکھا جا رہا مذہب اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، ابے مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نئی چیز ہے؟ لوگوں نے یہی تو جھانسا دیا کہ مسلک پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا، پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگوں پانچواں مسلک نہیں، کسی نے غلط کہا، مسلک تو ہزاروں ہیں۔ میں اشرفیہ کی سائیڈ میں بول رہا ہوں یہ بات، یہاں علم و فضل کے مجسمے ہیں، میری بات وہاں تک جائے گی۔ اگر میں غلطی پہ ہوں گا تو میں اپنی اصلاح ضرور کر لوں گا۔ حضرات یہ میرے اساتذہ ہیں، اشرفیہ میں نے بھی پڑھا ہے، حضرات 1989-88 میں اشرفیہ میں تھا۔